ایپیسوڈ میں دی اکیڈیمک ڈسکورس کے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ میرے پینلسٹ کے علاوہ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، محمد علی بھائی. اور الحمدللہ محمد علی بھائی از ویل نون، ایک ٹرینر بھی ہیں اور ماشاء اللہ وائی سی کے اسپیکر بھی ہیں بہت پرومیننٹ، اور الحمدللہ بہت سے لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں اینڈ ٹیک اے لاٹ آف انسپریشن فرام ہیم. تو چونکہ خود ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سائنس سے ایسوسیٹیڈ ہے، خود میکینیکل انجینئر ہیں اور فزکس پڑھاتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس شو میں ان کو انکلوڈ کریں تاکہ ان سے بھی ان کا انپٹ لیا جا سکے اس حوالے سے. تو علی بھائی کے علاوہ میرے ساتھ ایز یوزول حماس اشرف بھائی بھی موجود ہیں، جو کہ ویسے تو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری بھی ریسرچ ہے. اسی طریقے سے میرے ساتھ ایز یوزول احمد بھائی، ہمارے پیارے بھائی، وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو ڈسکشن کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. میں سب سے پہلے علی بھائی کی طرف آتا ہوں کہ علی بھائی الحمدللہ ماشاء اللہ ویلکم ٹو دا شو فرسٹ آف آل. جزاک اللہ خیر. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ ماڈرن دعات کو یا داعیز کو، اور بہت سے لیکچر یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں اور ایون آن اسٹریٹ پہ جو لوگ خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی، تو اکثر اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یعنی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن سے مراد یہ ہے کہ سائنٹیفک میریکلز کو یا سائنٹیفک مارولز کو قرآن مجید سے پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں ان کو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ چیز جو آج سائنس پروو کر رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر قرآن مجید نے 1400 ایئرز اگو یہ ساری چیزیں مینشن کر دی تھیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وائی از دس اپروچ بینگ یوزڈ ان ماڈرن ٹائمس؟ پہلے بھی دعوت ہوتی تھی دین کی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا اس کے بعد بھی 1400 صدیوں کی ہماری لیگیسی ہے. تو آج اس اپروچ کو کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ کیا ایسے محرکات ہیں، کیا ایسے یعنی ایسی نیڈ ہے خاص طور پہ لوگوں کے، کیا ایسے شبہات ہیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اس کی ضرورت پڑی اور اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر. فرسٹلی اٹس این آنر ٹو بی ان دا شو ود آل آف یو. دیکھیں میں 2007 میں دین کی طرف آیا اور وہ دور نا بڑا پیک کا دور تھا اسلامک میڈیا کا، ان دا سینس کہ ہم نیا دیکھ رہے تھے کہ یار اسلامک اسپیکرز سچ ایز ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، وہ لوگ کافی زیادہ میڈیا پہ آتے تھے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اتنا فیسینیٹ ہوا ایک لیکچر سن کے، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. تو دیر از اے ہول جنریشن، لیٹ می ٹیل یو، اسپیشلی 2010 کے بعد، ہو گریو اپ ود دس فیسینیشن اباؤٹ مینشن آف سائنس ان دا قرآن اور مینشن آف سائنٹیفک فیکٹس ان آر ریلیجن. ہم چاہے جو مرضی کہہ لیں لیکن وہ جنریشن اس چیز سے امپریسڈ ہے، مطلب جب ہم عوام الناس میں اٹھیں بیٹھیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے 2011 میں ایک مسجد میں لیکچر دیا تھا، فیصل آباد کی ایک مسجد تھی، رمضان میں، یہی ڈاکٹر ذاکر نائک والا، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. تو بہت ہی اچھا رسپانس آگے سے جو آڈینس تھی ان کا، اسپیشلی کچھ پروفیسرز تھے آڈینس میں، مجھے بعد میں آ کے ملے بھی. تب خیر میں اتنا ظاہر ہے کہ اپنی وہ کہہ لیں کہ ایک پروفیشنل یا ایک اس طرح کی تعلیم نہیں شروع کی تھی اس کے ساتھ، جیسے کہ بعد میں نے جا کے اصول تفسیر بھی اسٹڈی کیا، علماء میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. تو اس وقت میرے لیے بھی یہ بہت ایک فیسینیشن کی بات تھی کہ دیکھو پڑھا لکھا طبقہ، دے آر اپریشیٹنگ اسلام. میرے ذہن میں یہ تھا کہ دے آر اپریشیٹنگ اسلام بیکاز آف دیٹ اینڈ دے آر اپریشیٹنگ قرآن وغیرہ وغیرہ. تو یہ عوام الناس میں ایک سوچ ہے. یہ میرا پورا تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہے اس کا انکار جتنا مرضی کر لیں لیکن عوام الناس ان چیزوں سے امپریسڈ ہوتی ہے. اب کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے، دیکھیں ویسٹ کی ایک پوری اسٹرگل ہے، چرچ کی ورسز سائنس، اور سائنٹسٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ چرچ نے ظاہر ہے کہ ٹارچر بھی کیا اور بہت زیادہ سنب کیا، بہت زیادہ دبایا، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی فتح ہے کہ ہم سپرسٹیشن سے نکل کے اور فضول چیزوں سے نکل کے ہم سائنس کی طرف آئیں. فار دیم سائنس از لائٹ، فار دیم سائنس از illumination، رائٹ. اب وہ انہوں نے اتنا گلیمرائز سائنس کو کیا اور اتنا اپنی وہ کہہ لیں کہ مارکیٹنگ کی اس حوالے سے کہ ہم ڈارکنیس سے نکل کے لائٹ کی طرف آئیں بیکاز آف سائنس، جس کی وجہ سے آج کے دور میں خصوصاً 20ویں صدی 21ویں صدی سائنس ایک بہت آپ کہہ لیں کہ ایسی چیز بن گئی جس طرح لٹرلی ایک ریلیجن ہے.
اب سر سید احمد خان صاحب کی آپ اپروچ دیکھیں کہ وہ بھی اتنا متاثر ہوئے اس چیز کو لے کے. یہ اس پہ روشنی بہتر آپ لوگ ہی ڈالیں گے ظاہر ہے ان کی اپروچ پہ, لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کی توجہ اسی طرف دلائی کہ سائنس پڑھو بیکاز دس از دا فیوچر ویپن, پہلی بات. ہاؤ ایور وہ پھر ہر چیز سائنس کے تھرو پروف کرنے میں لگ گئے, جب وہ ایک اور اپروچ ہے. تو اس میں انکار کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے, بیکاز پیپل آر مارولڈ بائی اٹ, پیپل آر فیسینیٹڈ بائی اٹ. اس کو مارکیٹ, اس کو پبلسائز اس طرح سے کیا گیا ہے ایز اے ریلیجن, لٹرلی ایز اے ریلیجن, اور سائنٹسٹ کو ایز پروفٹس, سیدھی سی بات ہے ان دیٹ سینس. یعنی کہ ان کی بات کو حتمی لیا جاتا ہے, سائنس کو ایبسولوٹ ٹروتھ سمجھا جاتا ہے, جو کہ غلط سوچ ہے. آئی ایگری. تو میں اس پہ کچھ 3-4 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپروچز جو مجھے سمجھ آتی ہیں عوام الناس کی لینگویج میں, یا عوام الناس کو اگر میں ریپرزینٹ کروں. ایک اپروچ ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ والی ہے کہ ہر دور میں ایک مارول ہوتا ہے. اس دور میں پوئٹری تھی, اس دور کا جو مارول ہے یا پیک کا جو نالج ہے کہہ لیں سائنسز میں, پیک کا جو ایکیڈیمک ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ سائنس ہے, ماڈرن سائنس. اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس اپروچ سے آئیں کہ قرآن میں جو سائنٹیفک فیکٹس مینشنڈ ہیں وہ لوگوں کو بتائیں, تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ایکیڈیمکس ہیں وہ کہیں کہ یار واقعی دس از اے ڈیوائن بک, کیونکہ یہ ان فیکٹس کو مینشن کر رہی ہے. دوسری اپروچ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں اسپیشلی ویسٹرن دائز, کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے دے آر لوزنگ فیتھ, ان کا ایمان جا رہا ہے جب وہ کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جو وہ ہضم نہیں کر پاتے, ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, بیکاز یہ دس از اے ایج آف سائنس اینڈ لاجک اینڈ ریزننگ اینڈ فیکٹس. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس نوجوان نسل کو ہضم کرانے کی کوشش کریں سائنس کے تھرو. بہت سی چیزیں جیسے یاجوج ماجوج کا ایشو اٹھا لیں, ٹھیک ہے, دجال کا ایشو اٹھا لیں, یا جیسے بہت سی ایسی چیزیں جو متشابہات ہیں پرہیپس ان کا ایشو اٹھا لیں. تو ان کی نیت اور اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم سائنس کی کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسے مارولز بتائیں کہ ان کو یہ چیز بھی ہضم ہو جائے, جنت, دوزخ, برزخ, اینجلس کی ایگزسٹنس, جنس کی ایگزسٹنس. جیسے وہ یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پہ ڈارک میٹر, ڈارک انرجی بھی تو نظر نہیں آتا, تو اس پہ بھی تو آپ کا بلیف ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جنس کو کویشچن کرنا, ہیل فائر کو, ہیون کو کویشچن کرنا, ہاؤ کین یو کویشچن دیز تھنگس, جبکہ سائنس بہت سی ہمیں سملر تو نہیں چلیں کہیں گے, لیکن یہ کہ کلوزر ٹو دیم ایسی چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں. تو ان کی اپروچ یہ اور ان کی نیت یہ ہے. لیکن ایک تیسرا طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایکسٹریم پہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, اور سائنس کی نظر سے ہر چیز کو ہم نے دیکھنا ہے, اور زبردستی ہم نے ہر چیز کو سائنس سے ثابت بھی کرنا ہے, ڈائجسٹیبل بنانے کے لیے, اور سائنٹیفک بھی ثابت کرنا ہے. جیسے ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے میریکلز تک کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو اصحاب الفیل والی جو بات ہے, یہ جو سٹونز گرے ان پہ بیکڈ کلے کے اور پھر وہ کیا ہوا, تو وہ اس کی انہوں نے ایک الگ ہی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن دے دی سو دیٹ پیپل کوڈ ڈائجسٹ اٹ. پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا معجزہ ہے کہ سمندر کو انہوں نے جو ہے وہ کیا, سیپریشن کریٹ کی, اس کے بارے میں بھی ایک ایسی انٹرپریٹیشن مل جائے گی کہ عام آدمی جو سائنٹیفک سوچ والا کہ ہاں ناؤ اٹس ڈائجسٹیبل ٹو می. تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے جو زبردستی ہر چیز سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی 3 اپروچز مجھے نظر آئیں. میرے خیال میں عوام الناس بھی اس کو اسی طرح دیکھتی ہے اور مارول ہوتی ہے, فیسینیٹ ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر علی بھائی. میں اب آپ کی مطلب بڑا اچھا آپ نے بیان کیا ریزنس وائی پیپل آر ایکچولی انفلوئنسڈ بائی دیٹ. تو مزید اس پہ ڈسکشن انشاءاللہ ہوگی, اور اس کی لمیٹیشنس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایکچولی سائنس کو ڈیفائن کر لیں, کیونکہ بہت سے لوگ سائنس کو شاید سمجھ نہیں پاتے, اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پرابلم یہ آتی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جس کو سائنسی دنیا سائنس نہیں کہتی, اس کو ہم سائنس ایزیوم کر کے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف سائنٹسٹ ہمارے خلاف بولتے ہیں اس لوگوں کے خلاف, بلکہ ریلیجس آبویسلی چونکہ وہ سائنس اٹ سیلف نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہوتا, تو ریلیجس کمیونٹی بھی اس کے خلاف ہوتی ہے. تو پھر وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم یہاں پہ سائنس کو ڈیفائن کریں تاکہ ہمارے نزدیک یہ واضح ہو جائے کہ واٹ از ایکچولی سائنس, اور کیا کیا چیز سائنسی دنیا میں سائنس کنسیڈر کی جاتی ہے, اور پھر ہم انشاءاللہ اس پہ لمیٹیشنس پر بات کریں گے. تو اس حوالے سے میں حماس بھائی آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس پہ انشاءاللہ کمنٹ کریں. ہاں جی بالکل, آپ نے بہت زبردست بات کی ہے, کیونکہ یہ جو سائنس اور یہ جو مسئلہ آتا ہی اس وجہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایکچولی میں سائنس کہتے کسے ہیں, یا انہیں یہ نہیں سمجھ ہوتی کہ سائنس کیا ہے, اور یا انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ دین ایکچولی میں کیا ہے اور کس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. سم ٹائمس یہ دونوں جو فیلڈز ہیں یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ٹاپکس کو ہینڈل کر رہی ہوتے ہیں.
تو سب سے پہلے ہم ہینڈل کرتے ہیں سائنس ایکچولی میں کہتے کس ہیں، ایسا جو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایکچولی میں سائنس اس ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا، پروسیس جس کے ذریعے ہم ڈسکور کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنی ورلڈ ویو کو، نیچرل ورلڈ ویو کو، فزیکل ورلڈ کو، جس میں ہماری 5 سینسز استعمال ہوتی ہیں. اور وہ سائنٹیفک پروسیس کیا ہے، وہ جو دا سائنٹیفک میتھڈ جو ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے، مطلب یعنی ہماری بکس میں، وہ کیا ہے، وہ ہے کہ اگر ہم آبزرویشنس کو دیکھیں، آبزرویشنس کے ذریعے ہم ایک ہائپوتھیسس نکالیں، ہائپوتھیسس پہ پھر ہم ایک ایکسپیریمنٹ کریں اور پھر ان کے ریزلٹس پہ انالیسس کریں اور ایونچولی ایک تھیوری پریزنٹ کریں، ٹھیک ہے. تو دس پروسیس از ایکچولی کالڈ سائنس. تو لوگ اس میں کئی دفعہ ڈسٹربنس کس چیز کی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سم ٹائم جو اس کا پہلا معاملہ ہے نا، آبزرویشن، جو چیز ایک آبزرویبل فیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آبزرویشن ہوتی ہے، اس کو کنفلیٹ کرتے ہیں کئی دفعہ کہ سائنس کیا ہے. سائنس ایکچولی میں اس پروسیس سے گزرنے کو سائنس کہتے ہیں، کہ کوئی بھی چیز سائنس تب کہلاتی ہے جب وہ اس پروسیس کے ذریعے گزری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی سائنس جب کسی چیز کو آبزرو کر کے اس پروسیس کو اپلائی کر کے کسی کنکلوژن پہ آتا ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں. اس کو سائنس کہتے ہیں. آبزرویشن ایز سچ یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز نوٹ کی، ایک فینومینا جو کہ ایک ریپیٹڈ فینومینا ہے، جو کہ ایسا آبزرو کرتا ہے نیچر میں ایز سچ، اور اس کو ہم ایز اٹ از مانتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے ایک میئر کی ہے، کیا کہتے ہیں، ایک یہاں پر ایک چھپکلی ہے، اس کی میں دم میئر کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ 15 سینٹی میٹر ہے. اب یہ ایک چیز، یہ ایک آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس پورے پروسیس سے نہیں گزری جو کہ مطلب آپ کا سائنس کا پروسیس ہے. تو اس چیز کو ہم سائنس نہیں کہے گی کہ صرف یہ جو ہم نے دم میئر کی ہے اس کو یہ، یا پھر جو چیز بالکل آبزرویبل فینومینا ہے، یہ جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کو سائنس نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے. سائنس اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اس ایک پروسیس کے ذریعے. لیکن اگر آپ کسی مثال کو آگے لے کے چلیں، اگر ہم دم کو میجر کریں اور اس کو پھر کسی ایکسپیریمنٹیشن یا کسی پروسیس کے تھرو گزار کے ہم اس کو فیکٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اگر مطلب یعنی دم میئر کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے اس کے آگے اس ڈیٹا سے آپ نے کچھ نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کنکلوژن نکالنا ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل ہائپوتھیسس کسے کہتے ہیں، اگر آپ نے 3-4 آبزرویشن کی ہیں کسی چیز کی، تو ہائپوتھیسس آپ کا ایک انفارمڈ گیس ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کہیں گے کہ اچھا مجھے فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ سیدھی ٹریول کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ لائنس میں ٹریول کرتی ہے. تو آپ نے آبزرو کیا، تو آپ ایک ایکسپیریمنٹ اس میں ہائپوتھیسس نکالتے ہیں، کیا لائٹ سیدھی ٹریول کرتی ہے؟ ڈز لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائنز؟ لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائن. پھر آپ ایک سلٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جس کے اندر نا آپ ہولز بناتے ہیں اور ایک جگہ کینڈل لگتے ہیں، دیکھ آبزرو کر کے بتاتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں ہاں یہ جتنی دفعہ. اب ہم اس ہائپوتھیسس کو یا تو صحیح یا غلط کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اور اس کے بعد جو ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں ریپیٹڈلی ایکسپیریمنٹ میں وہ یہ رزلٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائن، اور یہ ہم نے ایک تھیوری دے دی. یعنی سائنس کی نیچر یہ ہے کہ پہلے ایک ہائپوتھیسس دی، اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا، پھر ری ٹیسٹ کیا، پھر چیلنج کیا، پھر نئی چیز ایڈ کی، وغیرہ وغیرہ. اس کی نیچر یہ، اس کی نیچر یہ، اور اس کی ڈیفینیشن ایز سچ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس پروسیس کو کہا جاتا ہے. لوگ کنفلیکٹ جب کرتے ہیں نا کہ ایک آبزرویبل فینومینا ہے، جیسے فار ایگزامپل کئی دفعہ قرآن ایڈریس کرتا ہے اپنا مطلب یعنی بارش کو یا پہاڑوں کو، وہ یہ چیز کو کرے، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سائنس ہے. نہیں، وہ ایک آبزرویشن نیچرل فینومینا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جہاں پہ بھی بات کرتا ہے بیسکلی، اور اگر ہم دیکھیں کہ اولم یرو ترا کے لفظ استعمال ہے، دیکھنے کے، آبزرویشن کے الفاظ ہیں، تبصرون کے الفاظ ہیں، تو یہ ساری ورڈز قرآن مجید یوز کر رہا ہے، بیسکلی آبزرویشن کے لیے بات کر رہا ہے. تو قرآن مجید کا پرائمری فوکس جو انسانیت کو بیسکلی وہ سائنس بتانا نہیں ہے، بلکہ وہ آبزرویشن ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بصیرت جسے کہتے ہیں دیکھنا، غور و فکر کرنا. تو آئی تھنک اس کو غور و فکر کو اور آبزرویشن کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے ایک سائنٹیفک پروسیس سے. تو اس کو ہم سائنس نہیں کہہ سکتے. I think that's what we actually are speaking about. اچھا حماس پہ اس میں میں چاہوں گا کہ اس پہ what is actually the limitation of this problem. یعنی اگر ہم سائنس فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس نہیں ہے، فار ایگزامپل کوئی بندہ کہتا ہے سائنس ہے، اس پہ سبسٹینشیٹ، اس میں ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں، اس پہ آپ نے ایویڈنسز بھی اکٹھے کر لی ہیں، سب کچھ ہو گیا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو بلکہ زیادہ آپ کو ایک زیادہ روبسنس آ گئی، کانفیڈنس مل گیا. تو اس کو تو بلکہ آبزرویشن سے زیادہ، کیونکہ آبزرویشن از جسٹ ون پارٹ، تو اس کو اگر ہم سائنس کو بیان کریں تو یہ تو زیادہ کانفیڈنس والی بات ہے کہ ہم قرآن مجید سے ثابت کریں بنسبت ہم صرف کسی آبزرویبل فینومینا کی بیسس پہ کہیں جی قرآن یہ کہتا ہے. اور ایک چیز سوری اور بھی اس میں عوام الناس کے حوالے سے ایڈ کر لیں کہ یہ جو سوچ بن چکی ہے
کہ جب تک ایک چیز سائنٹیفک میتھڈ سے گزر کے نہیں آئے گی تو ہمارا اس پہ بلیف نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ کو بھی میں چاہتا ہوں آپ روشنی ڈالیں. ہاں جی, اب یہ جو دونوں اپروچز ہیں کہ فار ایگزامپل یہ سائنٹیفک پروسیس سے گزرے گی تو پھر جو چیز بنے گی وہ کیا ہے وہ, اور لوگ ایک اور چیز بتاؤں, نئی فلاسفی آف سائنس کے مطابق ہم ایک پرانی ہم یہاں پر ٹرم پڑھتے رہے ہیں لا, ٹھیک ہے نا. لا اب ایک آؤٹ ڈیٹڈ ٹرم ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ ہم اسے لا نہیں کہتے کیونکہ کئی لاز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. لا سے مراد آپ لا آف نیچر لے, لا آف نیچر کی بات ہے جو کہ وہ ایکسپیریمنٹیشن کے بعد جو کہتے ہیں کہ یہ لا ہے, وہ اس کو بھی انہوں نے اب ایز اے ٹرم تھیوری میں ہی لیا ہے. دا ہائیسٹ سرٹنٹی جو آپ ریچ کر سکتے ہیں نا سائنس کے اندر, وہ ایک تھیوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور تھیوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کا خیال ہے, یہ کسی کا خیال نہیں ہے, اس میں اس کے پیچھے ساری ایکسپیریمنٹیشن, آبزرویشن اور ایک روبسٹ چیز ہے. اور یہ سائنس کی خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک بہت اچھے پروسیس ہے, ریگرس پروسیس ہے, ایک تھیوری کو سپورٹ کرتی ہے. بیسکلی سائنس کے اندر اگر وہ فیکٹ ٹرم یوز بھی کرتے ہیں تو ان کا مراد تھیوری ہی ہوتا ہے, یعنی تھیوری اینڈ فیکٹ انٹرچینجبلی یوز ہو رہی ہوتی ہے سائنس کے اندر. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر لیکن اس سارے پروسیس کی نا کچھ لمیٹیشنز ہیں جو کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ چونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں, وہ اس کو ایز اے فیکٹ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ نالج کا سرٹن ٹروتھ ہے, وہ سرٹن ٹروتھ ہے اینڈ اٹس ناٹ سبجیکٹ ٹو چینج, اٹس ناٹ سبجیکٹ ٹو چینج. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سائنس جو ہے فنڈامنٹلی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اٹ از ناٹ سرٹن, ٹھیک ہے نا. یہ اس نے اپنا وہ اسپیس چھوڑنی ہے آف سبجیکٹ ٹو چینج, ٹھیک ہے. تو اس جس کے لیے فالسیفیکیشن وغیرہ, جس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی عوام الناس کی لینگویج میں اس طرح میں اس کو سمجھا ہوں کہ سائنٹسٹ جو ہوتا ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اسکیپٹسزم ہوتا ہے, بالکل شک کرنا اور کرٹیکل ہونا ایک چیز کے بارے میں. اب میں اس کے دوسرا آپ ہی کی اگر میں مثال لوں جو آپ نے لائٹ والی دی ہے, اگر سائنس فار ایگزامپل آبزرو کر لے کہ لائٹ بینڈ بھی کرتی ہے تو پھر شاید چینج کر دے اپنا کنکلوژن. بلکہ کیا ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ لائٹ جو ہے جب جتنی وہ کلوزر آبزرویشن میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ پارٹیکلز جو ہیں وہ اس طرح ایک طریقے سے موو نہیں کرتے, جو وہ ہے وہ ڈوئل نیچر ہے لائٹ کی, یہ اس پہ ڈوئل نیچر آف پارٹیکل جو ہے وہ پھر اسے چینج کر دیتی ہے بات کو آگے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک زمانے میں سائنٹیفک تھیوری یا فیکٹ یہ تھا کہ لائٹ ٹریولز ان اسٹریٹ لائنز, اور وہ انہوں نے باقاعدہ ایکسپیریمنٹیشن فالسیفیکیشن کر کے چیک کیا اور وہ تھیوری تک پہنچے. جی وہ اس پہ پورا کنسرن تھے, سرٹن تھے, جی یہ اس طرح ہوتا ہے, کنسنسس تھا کمیونٹی کا. لیکن جب ہمارے پاس نیا ڈیٹا آتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم وہ چیز چینج کر لیتے ہیں, آبویسلی, ٹھیک ہے. اب ایسی چیز جو کہ اتنی چینجیبل چیز ہوتی ہے اس کو اگر آپ ایک ٹروتھ کی سورس سمجھ لیں تو آپ ہمیشہ مسٹیک رہیں گے, جو کہ سبجیکٹ ٹو ٹائم ہے. جیسے مثال طور پہ ایک بندے نے 100 سال پہلے آئیز پہ کوئی کتاب لکھی, آئی کے پوری ورکنگ پہ. اب وہ کتاب 100 سال بعد کتنی اوتھینٹک ہے, اس پہ بہت بڑا کویسچن مارک, بالکل, کیونکہ نالج کتنا ظاہر چینج ہو رہا ہے, نئی نئی ایڈیشنز آ رہی ہیں. نہ صرف یہ چینج ہوتا ہے کسی نئی تھیوری کی طرف, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پرانی ڈسکارڈڈ تھیوری جو ہوتی ہے وہ بھی واپس آ کے مطلب یعنی وائبل ہو جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح نہیں ہے کہ مطلب یعنی ون وے اسٹریٹ ہے. بالکل. اچھا حماس, میں آپ کا ایک پرانا اگزامپل لے کے ہی نا اس کو اپنے طور پہ نا اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ مجھے بتائیں کہ میں صحیح سمجھاؤں کہ نہیں. آپ نے وہ چھپکلی والی مثال لے لیتے ہیں. لیٹ سے کہ ہم لوگ چھپکلی کی دم کو جو ہے نا میجر کرتے ہیں اور وہ 15 سینٹی میٹرز ہے, اور پھر ہم سوچتے ہیں اچھا کیا یہ سب چھپکلیاں جو ہیں ان کی دم 15 سینٹی میٹرز ہی ہوتی ہیں ریگارڈلیس آف دیئر اوریجن, کہ جب وہ فلی گرون ہوتی ہے تو 15 سینٹی میٹرز ہوتے ہیں. تو ہم ساری چھپکلیاں جو ہے نا ان کو آبزرو کرتے ہیں, ان کی دموں کو میجر کرتے ہیں, اور 15 سینٹی میٹر ہمیشہ وہی نکلتا ہے. تو کین وی کنکلوڈ, سائنس کنکلوڈ کر سکتا ہے کہ یار lizards have a tail of 15 سینٹی میٹرز. کیا یہ تھیوری اگر ہم یہ کنکلوڈ کر لیں, اور پھر ہو سکتا ہے ہماری آبزرویشن کل چینج ہو جائے, ہم ساؤتھ امریکہ میں کسی چھپکلی کو نوٹس کریں جس کی دم جو ہے 20 سینٹی میٹر ہے, تو از دس اے گڈ ایگزامپل کہ ویئر سائنس وڈ پرابلی چینج اٹس کنکلوژن. میں یہیں پر لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اب ایک چیز اس میں سب سے پہلے سن لیں کہ ایون جو ہمارے فزسسٹ ہیں اور سائنٹسٹ ہیں وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ سائنس از ناٹ سرٹن, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہاں پر ہیں ایک کارلو روویلی, ٹھیک ہے, ایک تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں اور یہ پروفیسر آف فزکس بھی ہیں اسپیس ٹائم کے, اور انہوں نے باقاعدہ یہی کہا ہے کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ سائنس از ناٹ اباؤٹ سرٹنٹی, ہم اس کو سرٹنٹی لے لیتے ہیں. اور اسی کے ریفرنس میں اس کی دو ایک فنڈامنٹلس پرابلم آتی ہیں فلاسفی آف سائنس کی, جس کی وجہ سے سائنس کبھی بھی سرٹن نہیں ہو سکتی. پرابلم نمبر 1 جو ہے سائنس کی, اسے کہا جاتا ہے دا انڈکشن پرابلم, ٹھیک ہے. انڈکشن پرابلم یا دا بلیک سوان پرابلم. انڈکشن پرابلم, دا بلیک پرابلم اصل میں اسینشلی یہ کیا ہے کہ ہم ایک لمیٹڈ سیٹ آف ڈیٹا یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پوائنٹ اے, اور پوائنٹ بی یہ ہے کہ وی میک پریڈکشن یوزنگ دیٹ لمیٹڈ ڈیٹا ٹو میک جنرل کنکلوژنس. چھپکلی والی ایگزامپل میں سمجھا. ہاں جی بالکل.
وہی جو چپکلی والی اگزامپل ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر ایک بنچ آف سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے وہ آبزرو کیا, کانسٹنٹلی آبزرو کیا کہ جتنا بھی انہوں نے آبزرو کیا اس میں 15 سینٹی میٹر ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی طرف سے پورا پیپر پبلش کر دیا, لا پبلش کر دیا کہ جی یہ ہر چپکلی کی دم 15 سینٹی میٹر کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے انہوں نے مثال کے طور پہ انہوں نے ساؤتھ امریکن چپکلیوں کو دیکھا ہی نہیں تھا, کوئی نئی چپکلی کی وہ چیز دیکھی یا اس چپکلی کو کہیں اور دیکھا تو انہیں نظر آیا کہ اس کی سائز ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ پرابلم ہوتا ہے ناول آبزرویشن کا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک ایسی نئی آبزرویشن دی ہے جو کہ آپ نے کنسیڈر نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی آپ نے اپنے لمیٹڈ ڈیٹا کی بیسس پہ جنرل کنکلوژن بنا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ سائنس کی ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا انڈکشن پرابلم. اور انڈکشن جب بھی آپ کریں گے کہ یعنی اسپیسیفک ڈیٹا سے جنرل کنکلوژن نکالیں گے, آپ ہمیشہ اس مسئلے میں آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہے کہ جب تک آپ, اور بلیک سوان پرابلم اس لیے کہا جاتا ہے اسے کیونکہ یہ ایکچولی میں ہوا یہ تھا کہ یورپ میں 18ویں سینچری تک انہوں نے جتنی بھی سوانز آبزرو کی تھی نا وہ وائٹ رنگ کی تھی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ساری سوانز جو ہیں وہ وائٹ رنگ کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور بعد میں یہ ہوا کہ 18ویں سینچری میں انہوں نے ڈسکوری کی تو پہلی دفعہ انہوں نے بلیک سوان آبزرو کی, تو ان کی جو فکسڈ انڈرسٹینڈنگ تھی, پچھلا کنکلوژن جو تھا وہ چینج ہو گیا کیونکہ ایک نئی آبزرویشن ہے. اور یہ ہمیشہ ہو سکتا ہے, اور یہ ہمیشہ ہو سکتا ہے کیونکہ سائنس معیاری چیزوں کو اس طرح کرتی ہے. اچھا میرے ذہن میں ایک مثال ہے کوپرنیکن ریولوشن والی, کہ ایک زمانہ تھا جس میں سائنس اور دنیا یہ بلیو کرتی تھی کہ جو ہمارا سن ہے وہ سینٹر آف دا یونیورس ہے فار ایگزامپل. پھر ان کو جب پتہ لگا کہ دیٹ از ناٹ ٹرو, انہوں نے سوچا کہ نہیں پھر ہمارا ملکی وے جو ہے وہ سینٹر آف دا یونیورس ہے. اس کو پھر ہبل جیوسینٹرسزم کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے چینج ہو کے ہیلیوسینٹرسزم کی. ہاں جی, اور اس کے بعد پھر جب یہ ہبل ٹیلیسکوپ ڈسکور ہوا اور ان کو پتہ لگا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو انہوں نے پھر کنکلوڈ کیا کہ دیر از نو سینٹر آف دا یونیورس فار ایگزامپل. ایگزیکٹلی. تو اس طرح یہ چینج کر رہا ہے سائنس اپنے کنکلوژنس کو. آئی تھنک جو جیسے ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ جو سائنس کی بیسکلی جو اسٹرینگتھ ہے دیٹ اٹس ایکچولی کانسٹنٹلی ریوالونگ اینڈ اٹس یہ خوبصورتی ہے سائنس کی, یہ اس کی سب سے بڑی ویکنیس بھی بن جاتی ہے, یا پھر آپ سمجھ لیں جو اس کی ویکنیس ہے کہ اٹس چینجنگ, یہ اس کی اسٹرینگھ بھی ہے. بالکل, مطلب اس کی ڈیول نیچر ہے کہ اگر ہم اس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں, فار ایگزامپل چینج نہیں کرے گی تو پھر سائنس گرو نہیں کرے گی. لیکن اگر فار ایگزامپل ہم اس کو سائنس کو گرو کرنے والا مان لیں اور کہیں کہ ایور چینجنگ ہے, تو پھر ہم اس کو سرٹنٹی نہیں کہہ سکتے, پھر ہم اس کے کسی ایک فیکٹ کے یعنی کسی ایک چیز کو ایکچوئل فیکٹ نہیں کنسیڈر کر سکتے جو ہماری زبان میں فیکٹ ہے, ناٹ چینجبل یعنی انڈسپیوٹڈ جسے کہتے ہیں. بالکل ڈائنامک اس لحاظ سے کہ سائنس جو ہے وہ از ایور ایوالونگ چینجنگ, جیسے جیسے ہماری آبزرویشنز بڑھ رہی ہیں ہمارے کنکلوژنز بھی بڑھ رہے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک اور جو دوسری پرابلم بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں بھائی یار یہ کس طرح ہو گیا, میں ہر دفعہ ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں, ہر دفعہ سیم چیز آئی جا رہی ہے, ہر دفعہ یہ آ اس کے باوجود یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ اتنی مطلب یعنی یہ بھی چینج ہو جائے گا, یہ بھی چینج ہو جائے گا. مطلب کئی اس طرح کی ایسی تھیوریز ہیں جو لوگ بالکل فیکٹ لے کے بیٹھے ہیں. اب وہ چیز ہوتی ہے, وہ دوسری پرابلم جو سائنس کی ہے وہ اس میں آتی ہے, اسے کہتے ہیں دا اسکیٹر گراف پرابلم, ٹھیک ہے. اسکیٹر گراف پرابلم یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ کے پاس ایک ایسا ڈیٹا ہے, آبزرویشن کا ڈیٹا ہے, اور آپ کو اس کے اوپر جو ہائپوتھیسس یا تھیوری بنا رہے ہیں نا وہ ایک زاویے سے بنا رہے ہیں صرف, ٹھیک ہے. اور جب ہو یہ سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بالکل ہی پوری ڈفرینٹ تھیوری اس سے نکلتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک سیٹ آف ڈیٹا سے کوئی 5-6 کنکلوژنس نکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کنکلوژن نکل سکتے ہیں, ڈفرینٹ تھیوریز پروڈیوس ہو سکتی ہیں. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک ریسنٹلی 2019 میں یہ ایک تھیوری چیلنج ہوئی ہے کہ سب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ جو اسپیس ہے از ایگزیکٹلی مطلب یعنی از اے فلیٹ مطلب یعنی فلیٹ پلین, ٹھیک ہے, اسپیس. اور 2019 میں ایک پیپر پبلش ہوا جس نے کہا کہ نہیں اسپیس جو ہے وہ ایکچولی میں پورا وہ راؤنڈ ہے, اٹس لائک اے اسفیئر. اور جو جتنی بھی تھیوریز انہوں نے اس پہ فلیٹ سرفیس سوچ کے پبلش کی تھی نا, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اب راؤنڈ کے مطابق بھی یعنی وہی ڈیٹا جس نے فلیٹ کو پروو کیا تھا اب وہ راؤنڈ کو سفیریکل کو بھی پروو کر رہا ہے. اگر آپ ایک فرق پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہو, وہ ساری جتنی بھی تھیوریز ہیں جو پچھلی جو کہ فلیٹ ماڈل کے اوپر بنی تھی وہ ساری جو ہیں وہ اب ان کو اس پہ بھی دیکھنی پڑیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اتنا ہی وائبل ہے. دوسری طرف اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل جو ہماری فیمس ایک پروفیسر ہیں فلاسفی آف سائنس کے جن کا نام ہے تھامس کن.
اور ان کی ایک بڑی زبردست بک ہے جس کا نام ہے دا اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشنس. انہوں نے باقاعدہ یہ جو چینجز آف پورے پیراڈائم شفٹس ہیں نا ان کو ریکارڈ کیا, ٹھیک ہے, کہ کیا کیا ہوا. فار ایگزامپل سائنس کس چیز کو بالکل فیکٹ سمجھتی تھی, اچھا, اور ریکارڈ کیا باقاعدہ, ہاں جی. اور فار ایگزامپل اس کے اندر یہ تھا, یہی جو آپ نے مثال دی تھی جیسے ہیلیوسینٹرسزم, اور یہ اس میں یہ بھی ہے. اس کے علاوہ فردر نیوٹونین فزکس جو ہے, جی دیکھیں نیوٹونین فزکس کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اس زاویے سے ہم دیکھ سکتے تھے گریوٹی پولنگ فورس تھی, ٹھیک ہے نا. اور لیکن جب اب یہ نئی ریلیٹیوٹی کی تھیوری آئی ہے جو کہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے, وہ اس کو ایک پشنگ فورس کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ بالکل فنڈامنٹلی ڈفرینٹ زاویے سے دیکھا جاتا ہے اور وہ مطلب یعنی چلتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک یہاں پر لوگوں کا نا ایک مسٹیک آتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں ڈیٹا سیم ہے. سوری میں جسٹ کلیریفائی, یعنی ان دونوں مثالوں سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ ڈیٹا سیم ہے لیکن کنکلوژنز اپوزٹ ہو گئی. ایک نے کہا پولنگ فورس ہے, ایک نے کہا پشنگ فورس ہے, لیکن ڈیٹا ایک ہی ہے ہمارے پاس. اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ جس پرسپیکٹو سے, جس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے اور جو پری کنسیوڈ شاید ازمپشنز لی جا رہی ہیں وہ فرق ہیں دونوں کی. ایک اور میرے ذہن میں مثال جو آئی ہے وہ ہے اسی کی, وہ ایک جو فیمسلی کہا جاتا ہے نا کہ چپ ڈی این اے جو ہے وہ 99% سملر ہے ٹو ہیومن ڈی این اے. وہ بھی جو ڈیٹا سیٹ ہے اس میں بھی وہ کچھ چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں, کچھ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس زاویے سے اگر دیکھ رہے ہیں تو 99% ہے, مگر اگر آپ اور زاویوں سے دیکھتے ہو تو وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ بھی ہے, اور اس کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے. بالکل آپ کی, بلکہ اسی بات پہ آپ آ گئے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ ایون رچرڈ ڈاکنز جو کہ فیمس ایولیوشنری بایولوجسٹ ہے, اس نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے ڈارونزم کے اوپر, جو کہ ایک ایکسیپٹیڈ تھیوری ہے, مطلب جس کو لوگ لائک دین کی طرح فیکٹ مانتے ہیں. ایون اس نے سائنس کی نیچر کے مطابق اس نے بات کی, اس نے کہا کہ بٹ وی مسٹ ایکنالج دا پاسبلٹی دیٹ نیو فیکٹس میں کم ٹو لائٹ وچ ول فورس آور سکسیسرز آف دا 21st سینچری ٹو ابینڈن ڈارونزم اور ماڈیفائی اٹ بیانڈ ریکگنیشن. ٹھیک ہے, یعنی اتنا ماڈیفائی کر لیں گے کہ پتہ بھی نہیں لگے گا یہ وہ ڈارونزم تھی, ٹھیک ہے. مطلب یعنی یہ اتنی چینجیبل چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کو ایک اپنا ٹروتھ کا زاویہ بنانا کہ یہ حق, یعنی اس کو ایک بینچ مارک بنانا ٹو جج ادر ٹروتھس پرابلمٹک, ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ خود چینج ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے تو آپ جج کیسے کر سکتے اس کے. اچھا, اس میں بس ایک جنرل پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھیوریز بالکل چینج ہو جاتی ہے لیکن پہلے بھی ورک تو کر رہی تھی. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تھیوریز ایک پیراڈائمز ہوتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ورک نہیں کر رہی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سراسر جھوٹ ہے, اس سے کوئی ہمیں صحیح کنکلوژنز ملے بھی نہیں. نیوٹونین میکینکس نے بڑی چیزیں ہمارے سامنے جو ہے واضح کی ہیں. بالکل. اب میں اب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ تھیوریز ورک ایون اف دے آر رانگ. جی ایگزیکٹلی, نیوٹونین میکینکس فار ایگزامپل. ہاں, دیکھیں نیوٹونین میکینکس سے اگر آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس فلانے دن اس جگہ یہ والا پلانٹ یہاں پر ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پر ہوگا. ابھی بھی اگر آپ اس تھیوری سے کریں وہ وہیں ہوگا, اور آپ یہ نئی والے سے بھی کریں وہ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تھیوری چینج ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں بالکل ہی فالس ہے, یعنی وہ ورکیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. سائنس اس لیے لوگ کہتے ہیں کیونکہ دس از اے ورکیبل ماڈل, ٹھیک ہے. اور سم ٹائمس ایک بہت پرائم ایگزامپل جو ہے آج کل کی وہ یہ ہے کہ اب جو ریلیٹیوٹی, جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری ہے, تھیوریز ورک ایون اف دے کانٹرڈکٹ ایچ ادر. یہ بھی ایک بات ہے, کیونکہ جنرل ریلیٹیوٹی جو آج کل کی تھیوری ہے فزکس کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نئی تھیوری آ گئی ہے کوانٹم میکینکس کی, یہ دونوں آپس میں فنڈامنٹلی ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں. ایک ایگزسٹ نہیں کرتی وائل دوسری ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن مگر سیپریٹلی بوتھ ورک, بٹ دے بوتھ ورک, ٹھیک ہے نا. اور اس وجہ سے وہ ایک نیا اس کا زاویہ نکال رہے ہیں, جسے کہہ رہے ہیں کوانٹم گریوٹی, اور اس کا ایک حل نکالنے کی کوشش. اچھا, میں یہاں پہ تھوڑا سا علی بھائی کو لوں گا آن بورڈ. علی بھائی, میں یہاں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ساری پرابلمس ظاہر آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ ہے سائنس کی. سو جب یہ سائنٹیفک فیکٹس قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فار ایگزامپل, یا پھر بہت زیادہ ایگزامپلس کوٹ کی جاتی ہیں, تو جو لسنر ہے فار ایگزامپل, حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہت سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی کہتا ہے اور کئی دفعہ ہوتے بھی ہیں, کیا ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی؟ وائی آر دے سو مچ مارولڈ دین, کہ یعنی وٹ از ایکچولی, اگین میرا وہی سوال ہے کہ پھر کیا ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسی چیز جس کے اندر اتنی لمیٹیشنز ہے, اٹس ایور چینجنگ, یو کین ناٹ بی سرٹن اباؤٹ اٹ. سیکنڈلی دا پرابلم دیٹ ڈیٹا بالکل ڈفرینٹ ہے, پھر کنکلوژنس ڈفرینٹ آ رہی ہیں, ٹو اپوزنگ تھیوریز ہیں وہ آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. میرا سوال یہ کہ پھر ماڈرن ہماری جو جنریشن ہے اس کا سائنس پہ اتنا اعتماد کیوں ہے؟ از اٹ این ایکسکیوز ٹو رن اوے فرام دا ریلیجن, اور از اٹ ایکچولی سم تھنگ دیٹ ہیز انکیپچرڈ دیم؟ میرا تو خیال یہ مروبیت ہے. جو بھی چیز ویسٹ کی طرف سے آتی ہے اس کے بارے میں ہم ذہنی طور پہ ویسے ہی مرعوب ہیں.
تو یہ بڑا کامن سا رویہ ہے ہمارے ایجوکیٹڈ کلاس کا کہ ویسٹ جو مرضی کہے, جو مرضی بتائے, اس کو کویسچن کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جیسے کوئی ریلیجن کی بات ہم بتائیں, کچھ اور ہوتا ہے, اس کو وہ کریٹیکلی بھی دیکھتے ہیں, کویسچن بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک تو مرعوبیت بھی ہے. دوسرا, انہوں نے جس طرح سائنس کو پریزنٹ کیا ہے نا, وہ بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے ہمارے لوگوں پہ. انہوں نے اسی طرح پریزنٹ کیا ہے کہ بس یہی ہے, دس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ. کسی بھی کنکلوژن پہ تم نے ریچ کرنا ہے تو تھرو سائنس آنا ہے, ادروائز تم جاہل ہو یا ان پڑھ ہو, ادروائز تم اللاجیکل ہو, یا تم جو ہے وہ اسٹون ایجز میں رہ رہے ہو. ہم نکل آئے ہیں انلائٹنمنٹ کی طرف آ گئے, اب ہم تمہیں بھی لانا چاہتے ہیں انلائٹنمنٹ کی طرف تھرو سائنس. اس لیے یہ مرعوبیت بھی ہے, پلس ان کا وہ نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہے کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ کویسچن کر ہی نہیں سکتا سائنس کو. دوسرا وہ حماس والی بات کہ انہیں پتہ ہی نہیں سائنس ہے کیا. اور یہ میں ساری جو حماس کی باتیں سن رہا تھا, آئی واز ریئلائزنگ کہ واقعی دیکھیں یہ ایک رسک بھی ہے کہ اگر آپ قرآن سے کوئی ایسی آیت لاتے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں جی کہ یہ آیت اسٹرنگ تھیوری کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے, یا یہ آیت فلانا جو سائنس کی تھیوری ہے اس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے, بٹ اگین اگر وہ تھیوری چیلنج ہو جاتی ہے, اگر وہ تھیوری ریورس ہو جاتی ہے, تو پھر ویئر ڈو یو اسٹینڈ کہ آپ نے لوگوں کو جب بتایا تھا. اچھا علی بھائی, آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی کہ واقعی میں جس طرح اس کو پریزنٹ کیا گیا نا, وہ ایک ریلیجن کے طور پر ریپرزینٹ, وہ پاپولرائزرز آف سائنس ہے, انہوں نے یہ کام کیا. دیکھیں لوگ, ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں فلاسفیکل نیچرلزم, اور ایک ہے جسے کہتے ہیں میتھڈولوجیکل نیچرلزم. میتھڈولوجیکل نیچرلزم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو سائنٹیفک میتھڈ پہ اپلائی کام کر رہے ہیں نا, وہ لمیٹیڈ ہے اس 5 سینسز کے ساتھ اور اس تھیوریز کے ساتھ, اور مجھے اس طرح کام کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب میں اس کو اپنا دین بنا لوں. اٹس اے پرابلم سالونگ. ہاں, وہ یعنی نیچرل اس سسٹمس میں رہتے ہوئے میں نے کام کرنا ہے, ایک پرابلم. یعنی اگر میں اس کو آسان الفاظوں میں جس طرح میں سمجھا, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے میتھڈ وہ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو سالو آر ورلڈز پرابلمس, اینڈ ہماری آبزرویشنز جو ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن ایز اے بلیف سسٹم اس کو مانتے نہیں ہے کہ یار اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم پروو ہی نہیں کر سکتے اس میتھڈ کے علاوہ. اور فلاسفیکل نیچرلزم یہی ہے کہ مطلب یعنی آپ نے اس کو اپنا سائنس کو دین بنا لیا, یعنی آپ کو اس کو ورلڈ ویو کو بھی اسی زاویے سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ مطلب یعنی یہ سچ ہے. اور میں اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ جیسے بہت سے لوگ بلی کرتے ہیں ریلیجس لوگوں کو کہ یہ تم کیا باتیں کرو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قیامت کے سائنس پہ, قیامت کے جو میدان حشر کا سین بتایا ایک بار میں نے, کہ اس میں سورج بہت قریب آیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہمارا اس پہ ایمان ہے. سورج قریب آیا ہوگا, پسینوں میں شرابور ہوں گے لوگ, وہ ساری سچویشن بتائی. اچھا وہ ہندو تھا, اس نے نیچے کمنٹ بڑا موکنگ کیا. اس نے کہا جی کہ سورج جب اتنا قریب ہے تو بچے گا کون. تو اس نے کہا یہ آپ لوگوں کے بلیفس ہیں. اب دیکھیں جب وہ اس طرح بلی کرتے ہیں نا, تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خاص طبقے کی سوچ جو اس سائنس کو الٹیمیٹ ٹروتھ تو نہیں سمجھ رہا, لیکن جسٹ ٹو گیو اے شٹ اپ کال, انہیں تھوڑا سا ریوزٹ کرانے کے لیے کہ دیکھو سائنس یہ باتیں کر رہی ہے, اور یہ تھیوری پیش کر رہی ہے, اور یہ پاسبلٹیز ہیں. تو تم جب ان پاسبلٹیز کو ہضم کر رہے ہو اور سن بھی رہے ہو اور چیلنج نہیں کر رہے ہو, تو تمہیں یہ چیز سننے میں کیا تکلیف ہے؟ کیا یہ اپروچ آپ سمجھتے ہیں کہ رسکی ہے؟ از اٹ آلسو رسکی یا یہ؟ میں اس سوال کے جواب میں میرا خیال ہے یہاں پہ ریلیونٹ ہوگا, میں احمد بھائی کو لے کے آؤں آن بورڈ. ضرور. کہ احمد بھائی یہی اپروچ جو انہیں علی بھائی نے کہی, اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں؟ کیونکہ دس از یور فیلڈ آف دعویٰ میں آپ نے ماشاء اللہ کیا, اور دائز یہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ. ان آرڈر ٹو گیو دیم اے شٹ اپ کال, سم ٹائمس یہ کال شٹ اپ کال دینے کے لیے, سم ٹائمز اور بھی ان کے ریزنز ہوتے ہیں انسپائر کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں. سو ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا, میرا پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈز دس اپروچ ورک؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں, میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں, بہت سے لوگ جو اس کے اپروچ کے خلاف ہیں خاص طور پہ, وہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ ایکچولی ورک. ایکسیپشنز ہوں گی لیکن میسز کو یہ چیزیں یعنی لوگ وقتی طور پہ انسپائر ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو اسپیسیفکلی اس پوائنٹ کی وجہ سے, تو دے سیڈ وی ہیو یٹ ٹو سی دی ایگزامپلس فار دیٹ. سو میرا پہلا سوال تو یہ کہ ڈز دس اپروچ ورک, اور فار ایگزامپل اگر یہ کام بھی کرتی ہے تو اس میں ایکچولی لمیٹیشنز آپ نے کیا فیس کی ایکچولی آن دا فیلڈ آف دعویٰ؟ اچھا, جو علی بھائی نے شروع میں ایک بات شیئر کی تھی نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے, اور خاص طور پہ یہ 2000s میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو دعوت تھی بہت زیادہ کامیاب ہوئی اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس سے انسپائر ہوئے. میں خود
جب چھوٹا تھا تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ویڈیوز دیکھا کرتا تھا. ان کا ایک بڑا وہ پاپولر ایک ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی کسی کرسچن سے, بائبل, قرآن اینڈ سائنس, ولیم کیمپل والی, وہ کافی پاپولر ہوئی تھی. اس سے کافی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہوئے تھے اسلام کے میسج سے. آئی بینگ فرام دیم, میں بھی اس زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کافی زیادہ متاثر ہوتا اس میسج سے, اور اٹ ہیلپ می ان مائی بلیف فار اے کنسیڈریبل نمبر آف ایئرس. وہ میں آپ کو آگے آ کے بتاتا ہوں کہ میرے اندر پرسنلی بھی کیسے شفٹ آیا ادھر. تو اس کا یوٹیلیٹی تو میں نے اپنے زندگی میں بھی فیس کیا, اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو دعوت ہے وہ کتنی زیادہ کامیاب ہوئی ہے. میرے پاس ابھی بھی لوگ آتے ہیں انڈیا سے, ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ آن لائن مسلمان ہوتے ہیں, اور ان میں سے کافی زیادہ ہیں جو آج بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنی سورس آف انسپریشن بیان کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے, ان کی ویڈیوز کی وجہ سے میں اسلام کی طرف آیا ہوں. تو اس میں یوٹیلیٹی تو ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو جیسے علی بھائی نے بھی کہا نا کہ لوگوں کو جب اس قسم کا رسپانس آتا ہے تو وہ ایک الزامی جواب کے لحاظ سے جو ہے نا ان کو پھر وہ سائنس والی بھی ایک وہ بات کر دیتے ہیں. آئی تھنک اس کو ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے بہتر اپروچ یہ ہوگی کہ ہم لوگ ان معاملات کو ڈیپلی سمجھیں اور بالکل صحیح اور کھری اور اکیڈیمکلی آنیسٹ بات کریں, تاکہ کل ہماری جو بات ہے اس کو دے کانٹ یوز اٹ اگینسٹ اس. آپ نے پوچھا کہ دیکھیں علی بھائی بہت زیادہ لوگ سائنس پڑھتے بھی ہیں مگر پھر بھی ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس میں اور فلسفی آف سائنس میں بڑا فرق ہے. جو ہمارے بچے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھتے ہیں, ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں, وہ سائنٹیفک فیکٹس اینڈ سائنٹیفک انفارمیشن ضرور پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہاؤ سائنس ورکس اور ہاؤ دے کم ٹو دوز کنکلوژنز نیسسریلی وہ پڑھے نہیں جاتے. تو وہ فلسفی وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, ہاؤ سائنس ورکس. تو اگر جب وہ ہاؤ سائنس ورکس بھی سمجھ لیں گے نا, پھر وہ سائنٹیفک کنکلوژنس کو بھی پھر اسی پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے جس پرسپیکٹیو سے سائنٹسٹ جن کو فلسفی آف سائنس کا پتہ ہوتا ہے وہ خود دیکھتے ہیں. اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں, اگر تو آپ سائنٹیفک کنکلوژنس کو بالکل سرٹن مان لیں گے نا, پھر سائنس ہی ختم ہو جائے گی. بالکل پھر سائنس ختم, ہمیں پتہ لگ گیا سب کچھ, بس اب اور کچھ پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سائنس کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ سائنس اپنے ہی کنکلوژنس کو بار بار ری وزٹ چیک کرتا رہتا ہے کہ یار یہ ہمارے آبزرویبل یونیورس کے مطابق بھی ہے ابھی بھی کہ نہیں. ہمارے پاس مائکروسکوپ آ گئے ہیں, اتنی زیادہ چیزیں آ گئی, اس سے ہماری آبزرویشن کا اسکوپ بہت بڑھ گیا, تو ظاہر ہے پھر ہماری آبزرویشنس چینج ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری میں جو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک اور جو ریزن جو علی بھائی نے بھی مینشن کی نا وہ یہ, اور میں نے بھی یہ سنی ہوئی تھی کہ ہر دور کا جو ہے نا ایک آپ سمجھ لیں اسپیشلٹی ہوتی ہے, ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نبی کو اور جس پیغمبر کو اس دور میں بھیجا ہے تو اس کو اسی قسم کے جو ہے نا میریکلز دے کے بھیجا. تو یہ ایک آرگیومنٹ لی جاتی ہے, فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو اور یہ جادوگر جو ہیں یہ لوگ ایک قسم کے اس زمانے میں وہ کیا کہیں گے انفلوئنشل تھے بہت زیادہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی نوعیت کا جو ہے نا ایک وہ میریکل دیا, جس سے جادوگروں کو بھی پتہ لگ گیا کہ یار یہ جو ہے نا یہ جادو والی جو لمیٹیشنز ہیں اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے کوئی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی میڈیسن کی مثال دیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں, وہ پوئٹری اور لینگویج کی ایلوکوینس سے. قرآن جو ہے وہ اس کو ایسا چیلنج کرتا تھا کہ جو سب سے ایلوکوینٹ تھے اس زمانے کے اندر وہ بھی اس کو سن کے کہہ لیتے تھے کہ نہیں یار یہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے. اور پھر وہ ادھر ہمارے زمانے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے زمانے میں سائنس ہے جو سب سے ڈومینیٹ کر رہی ہے ابھی, تو قرآن جو ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اچھا جو ہے نا نیریٹو لگتا ہے, اور میں نے بھی جب یہ شروع میں سنا تھا تو میں اس سے ہوا تھا متاثر کہ ہاں یار یہ دیکھو قرآن جو ہے وہ ہر زمانے کے حساب سے میراکیولس ہے. جب بھی کسی بھی زمانے میں کوئی چیز رائج ہوگی تو قرآن جو ہے وہ اس کو ایک میریکل کے طور پہ پیش کرے گی. لیکن جب انسان زیادہ پڑھتا ہے, زیادہ سیکھتا ہے, تو اس کی جو سوچ ہے اس کے اندر ایک زیادہ ڈیولپمنٹ آتی ہے. اس کے اندر مجھے لگتا ہے جو ایک پرابلم آئے گا نا وہ یہ آئے گا کہ آپ سے فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے سامنے یہ چیز پیش کریں گے تو آپ سے آ کے واپس سوال پوچھے گا, اچھا اس سے پہلے والے دور میں, سائنس سے پہلے والے دور میں وہ یہ فلاں دور تھا, اس کے اندر دکھائیں قرآن کیسے میریکل ہے. اس سے پیچھے جائے گا, اس سے پہلے والا دور یہ دور تھا, اس میں دکھائیں قرآن کیسے میریکل ہے. دین یو ہیو ٹو کور 1400 years ٹو بی کنسسٹنٹ ود یور یہ تھیوری. تو وہ آئی تھنک پرابلمٹک ہو جائے گا. تو
اسی مثال سے نا میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں پرابلمٹک کیسے ہوئیں. جیسے میں نے خود شروع میں کہا کہ ذاکر نائک والا جو حافظ اللہ ذاکر نائک کو ہم پسند کرتے ہیں اور ان کا کام بہت اچھا ہے, اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اسلام کو, لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان کنکلوژنس کو ری وزٹ کریں, اپنی ان میتھڈالوجیز آف دعویٰ کو ری وزٹ کریں اگر ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے. تو کمی ایسے محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل خود ہم نے بھی ازیوم کر لیا, وہ سائنٹیفک جو ایک انفلوئنس تھا اس زمانے کا, ہم نے بھی ازیوم کر لیا ایز داعیز کہ یار یہ جو سائنس نے بات کر دی ہے نا یہ چینج نہیں ہوگی. تو اس لیے قرآن میں بھی جو قرآن میں کوئی آیت ہے جو ویگلی اس بات سے سملر ہو سکتی ہے, اس کو ہم نے کہہ دیا کہ قرآن بھی آیا یہی بات کر رہا ہے. اب جیسے اب ہم نے آڈینس کو سمجھا بھی دیا کہ سائنس کی بڑی ایک ڈائنامک نیچر ہے اور چینج ہوتی رہتی ہے, اس سے پرابلم واضح ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ایک سائنٹیفک فیکٹ کو یا سائنٹیفک تھیوری کو یہ کہیں گے کہ قرآن کی آیت بھی یہی ایگزیکٹ تھیوری کے بارے میں بات کر رہی ہے, اور ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کافی امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ایگزیکٹلی اس تھیوری کے بارے یا اس سائنٹیفک فینومینا کے بارے میں بات کر رہی ہے. پرابلم یہ ہوگا, اور ہم اس کو پاپولرائز اگر کرتے ہیں تو پرابلم یہ ہوگا کہ کل وہ سائنٹیفک تھیوری جو ہے وہ موو آن کر جائے گی, ہماری آبزرویشن زیادہ ہوگی, جیسے ہم نے سمجھایا وہ کسی اور کنکلوژن پہ آئے گی. تو کیا ہم قرآن کی آیت جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے وہ اس ایگزیکٹ تھیوری کے بارے میں یا فیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا ہم اپنی آیت کو بھی پہ چینج کریں گے؟ تو یہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. اور پھر ہم ہر قرآن کی آیت جو ہے وہ سائنس کی پیچھے ایز سچ لے کے جا رہے ہوں گے. قرآن کو ہم نے سائنس کو یارڈ اسٹک بنا رہے ہوں گے قرآن کو جج کرنے کے لیے, حالانکہ سائنس جو ہے وہ خود ایوالو کر رہا ہے. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ قرآن کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہر وقت ایوالو کراتے جائیں, تو ہمیں لوگ کرٹیسائز کریں گے کہ بھئی آپ یہ کس کتاب میں مانتے ہیں, ہر 10 سال بعد آپ اپنی جو ہے بات چینج کر دیتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں میرے خیال ہے پوائنٹس ہم آپ کے ساتھ سپلیمنٹ کروں گا. فنڈامنٹل جیسے آپ نے بتایا نا کہ اس چیز کا فنڈامنٹل پرابلم یہ ہے کہ قرآن مجید سرٹن ٹروتھس کے بارے میں بات کرتا ہے, ایسی چیزیں جس کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ وہ حقیقت ہے, اور حقیقت کے بارے میں ایک چیز آبویسلی ہے کہ وہ ہمیشہ سرٹن اور وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے, حقیقت ڈز ناٹ چینج. تو اور ہم نے اس کے بارے میں ہمارا ایمان. سائنس آن دی ادر ہینڈ سرٹنٹی کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک سرٹن ٹروتھ ہے, آپ اس کی انٹرپریٹیشن ایک ایور چینجنگ چیز کے ساتھ کر رہے ہیں, مطلب دس از فنڈامنٹلی رانگ. پہلی بات ایک تو یہ پرابلم ہوگی جو میں نے آپ کی ایگزامپل کو تھوڑا سا ورڈس کے اندر پٹ کرنے کی کوشش کی. دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے آپ نے بات کی نا کہ انٹرپریٹیشن کے بارے میں کہ قرآن مجید کو ہم نے انٹرپریٹ کیا, ایک مخصوص آیت کو کہا کہ ایگزیکٹلی یہ میننگ. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ ہم مسلمانوں کا بلیف یہ ہے کہ جہاں اللہ نے الفاظ اتارے وہاں پہ اس کے معانی بھی اتارے, اور جہاں اللہ نے الفاظ کی حفاظت کی وہاں پہ ان کے معانی کی بھی حفاظت کی. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے قرآن مجید کا جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اس کے معنی وہ بھی دین کی طرف سے, اور جس طریقے سے اللہ نے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کیا, اللہ نے دین کے اس قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن ہے اور جو معنی ہے اس کو بھی محفوظ کیا. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک ڈیوائن انٹرپریٹیشن ہے, ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انٹرپریٹیشن کی قرآن مجید کی, جسے ہم تفسیر بالمأثور بھی کہتے ہیں. جو انٹرپریٹیشن جس طریقے سے قرآن پریزروڈ ہے اسی طریقے سے انٹرپریٹیشن بھی پریزروڈ ہے. تو ایک جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر یہ ہم کہتے ہیں کہ احادیث کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ورڈز اینڈ ایڈز نہیں کر سکتے, کیوں؟ اگر ہم نے ایڈ کیا تو وہ خلط ملط ہو جائے گا, ورڈز ٹروتھ اور فالس ہوڈ مکسڈ ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ انٹرپریٹیشن بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر ہم نے اپنی طرف سے بغیر دلیل کے, بغیر ایویڈنسز کے, بغیر ضوابط اور قواعد کی انٹرپریٹیشن شروع کر دی تو جو اصل انٹرپریٹیشن ہے اس کو وہ مکس ہو کے وہ گم ہو کے رہ جائے گی. اور یہی مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ اتنے اسکولز آف تھاٹ بنے ہوئے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتا, اتنی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں, کون سی صحیح تفسیر ہے. بالکل. تو اگر ہم تفسیر تو رولز ہونے چاہیے, کوئی نہ کوئی تو ضوابط ہونے چاہیے. یہ میں کہتا ہوں جنرلی اگر ہم تفسیر کو بالکل اوپن چھوڑ دیں کہ ہر بندہ اپنی رائے سے کوئی جیسے مرضی چاہے بات کر لے اپنے ٹائم کے اندر, تو آپ مجھے خود بتائیں کہ یہی جو سائنٹیفک فیکٹس کی جو یہ مثالیں دیتے ہیں, عام طور پہ ایک جو بندہ ریسرچر ہے اس کے نزدیک اس کا میننگ کچھ اور ہے, وہ ایک آیت سے کچھ اور ثابت کر رہا ہے اور وہ کوئی بندہ کوئی اور آیت سے ثابت کر رہا ہے. اس میں بھی ایک بات ایڈ کر دوں, بڑی سمپل اگزامپل ہے کہ پارہ 30 میں پلس پارہ 29 میں کوئی سورج میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا اور بتایا قیامت ایسے آئے گی. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کہ when the sun and the moon are joined together, سورہ قیامہ میں. اسی طرح اللہ نے کہا when the stars will fall,
یہ بھی ہے آیا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بتایا کہ سن ایکسٹنگوش ہوگا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. جی اب ماڈرن سائنس تو کہتی ہے کہ سورج نے ایکسٹنگوش ہونا ہے بلین آف ایئرز بعد. اسی طرح یہ سن اینڈ دا مون ول بی جوائن ٹوگیدر. اس کی پاسبلٹیز اگر سائنس سے نکالنا شروع کریں کہ یہ بگ کرنچ ہے یا یہ کیا ہے, تو وہ بھی پتہ نہیں بلین آف ایئرز بعد ہونی ہے. تو اس کا تو مطلب پھر وہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جی قیامت تو پھر بلین آف ایئرز بعد آئے گی. تو اس کا مطلب غلط سائڈ پہ تو چلا گیا سائنس کو ٹول بنا کے. اللہ چاہے تو اللہ کل کر دے سن اور مون کو جوائن ٹوگیدر, اسٹارز کو اللہ کل فال کرا دے. تو یہ پرابلمٹک ہے بہت. اچھا اس میں میں کچھ پوائنٹس نا شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو سب سے ضروری جو ہے نا بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر سبجیکٹ جو ہے نا اس کی ایک فیلڈ ہوتی ہے, اس کا ایک مدار ہوتا ہے, اور اس سے باہر وہ زیادہ ڈیل نہیں کرتا. فار ایگزامپل میتھمیٹکس کے اندر آپ کو سینٹنسز نہیں نظر آئیں گے, کوئی پیراگرافس نہیں نظر آئیں گے. اسی طرح فزکس یا بایولوجی فار ایگزامپل نمبرز سے ڈیل نہیں کرتی. بایولوجی کے اندر نمبرز میتھمیٹیکل ایکویشنز نہیں ہیں. سائنس جو ہے نا وہ آبزرویبل یونیورس کو ڈیل کر رہی ہے. اگر ہم قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو قرآن تو خود پہلے صفحے کے اندر کہتا ہے, تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. یہ غیب جو ہے یہ تو ہے ہی سائنس کے پیراڈائم سے باہر, کیونکہ سائنس میں جیسے حماس بھائی نے ایکسپلین کیا کہ جو آبزرویبل ہے اسی کو ہم اپنا سبجیکٹ میٹر بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں پہلی کتاب کے پہلے صفحے پہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد بتا دیا کہ تم نے غیب میں ایمان لے کے آنا ہے, اور یہی امتحان ہے اس دنیا کا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گاڈ جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو پروو ہوگا. بڑا ضروری ہے یہ کہنا. گاڈ کی ناٹ بی پرووڈ بائی دا سائنٹیفک میتھڈ. اینجلس کی ناٹ بی پرووڈ بائی دا سائنٹیفک میتھڈ. وی بلیو دیٹ جنہ اینڈ جہنم ایگزسٹس ٹوڈے. اٹ کی ناٹ بی پرووڈ بائی دا سائنٹیفک میتھڈ. کیوں؟ کیونکہ وہ غیب کے معاملات ہیں. تو جو غیب کے اندر ہے وہ پروو نہیں ہو سکتا سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو. اچھا دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ ہمارے پاس نا آپ کہہ لیں کہ اتنے نمبر آف فیکٹرز ہوتے ہیں, کسی بھی فینومینا کے پیچھے کوئی ملینز آف فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم مس کر جاتے ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنا. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا سب سے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ لاس ہے ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے فیکٹرز سمجھ لیے, اور انسان وہ سمجھ ہی نہیں سکتا, وہ احاطہ ہی نہیں کر سکتا ان سارے فیکٹرز. انسان ابھی بھی سیکھ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کہیں گے جس نے اس یونیورس کو بنایا وہ ہی سب موسٹ لاجیکل ریزن ہے کہ یہ سارے کے سارے فیکٹرز کو جانتے ہیں. اچھا میں نا ادھر وہ جو اپروچ ہے نا اس کو ذرا اور بریک ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہوں. وہ اس طرح کہ دیکھیں اپروچ کیا رہی ہے. اپروچ یہ رہی ہے کہ دیکھیں سائنس ایکس بات کر رہی ہے, قرآن بھی ایکس کی طرف الوڈ کر رہا ہے. therefore the Quran is true, therefore this is a Quranic miracle. اور یہ ورڈ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ادھر, قرآنک میریکل. انہوں نے قرآن کی حقانیت جو ہے اس کو پروو کیسے کیا؟ تھرو اے سائنٹیفک فینومینا دیٹ از سبجیکٹ ٹو چینج. انہوں نے سائنٹیفک فینومینا کو دیکھا, کہا دیکھو قرآن بھی اسی طرف بات کر رہا ہے, تو دیر فار دا قرآن از اے میریکل. اس اپروچ کے اندر نا کچھ پرابلمس ہیں. ظاہر بینیفٹس کا ہم نے ذکر کر دیا کہ جب ہمیں نہیں پتہ تھا سائنس کے بارے میں اور سائنس کیسے کام کرتی ہے تو ہم نے بھی شاید سوچا کہ یار واقعی میں کوئی میریکل ہے یہ. لیکن ہمیں ود ٹائم پتہ لگا ہے کہ یار ادھر پرابلمس ہیں. وہ پرابلم سمرائز اگر ہم کیے جائیں تو دو مسئلے ہیں. ایک کہ سائنس سبجیکٹ ٹو چینج ہے, اور قرآن کی آیت جو ہے نا وہ حتمی ہے اپنی نیچر کے لحاظ سے. لیکن میں نا کچھ ایگزامپل شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کافی زیادہ پاپولرائز ہوئی ہیں ہمارے زمانے میں. ایک مثال کے طور پہ آئرن والی ایک ایگزامپل ہے سورہ حدید کے اندر, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ آتا ہے نا. تو اس میں مثال کے طور پہ کہا گیا کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا یہ میریکل اس لیے ہے کیونکہ ہمیں آج سائنس بتاتی ہے کہ آئرن جو ایگزسٹ کرتا ہے, آئرن اور جو ہے ارتھ کرسٹ کے اندر, وہ نیچرلی ارتھ کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ باہر سے میٹیور آ کے لگا تو یہ اس طرح ارتھ کے کور کے اندر آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا, اس کو اتارا, تو جی یہ سائنٹیفک میریکل بن گیا. اب دیکھیں ادھر ازمپشنز ہیں. ازمپشنز یہ ہیں, پہلی ازمپشن یہ ہے کہ جو سائنس وہ بات کر رہا ہے نا کہ میٹیور آیا تھا وہ حتمی ہے, یہ ایک ازمپشن ہے. دوسری ازمپشن یہاں پہ یہ ہے کہ آیت بھی جو ہے نا وہ اسی حدید کی بات کر رہی ہے, دوسری ازمپشن. اور تیسری ازمپشن جو ہے نا وہ یہ ہے اس کو میریکل بنانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کو کسی کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ تین بڑی ازمپشنز ہیں, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ
ازمپشنز جو ہیں یہ ازمپشنز ہی ہیں, فیکٹس نہیں ہیں. دیکھیں پہلے تو ہسٹوریکلی بھی ہمیں اب پتہ لگ گیا ہے کہ اینشنٹ گریکس جو ہیں وہ بھی آئن کے بارے میں یہی بات کرتے تھے, سینٹ فرام ہیون کے بارے میں بات کرتے تھے. آج ہمیں وہ رائٹنگ بھی مل جاتی ہیں, غالباً میرا خیال سومیرین ٹیکسٹ ہے وہ بھی اس کی طرف الوڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ ایک اور مثال لے لیں جو بہت پاپولرائز ہوئی کہ چاند کی جو لائٹ ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, اس کی اپنی نہیں ہے, اور قرآن نے جس طرح وہ الفاظ کو یوز کیا تو اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. یہ ہم یہاں پہ کر کے آ رہے ہیں کہ قرآن اگر الوڈ کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف, قرآن نے اس کو ایک جو ہے نا بہت حتمی طور پہ بیان نہیں کیا, ہم اس کو حتمی کر دیتے ہیں اور اس کو سائنس کے اس فنومنا سے جوڑ لیتے ہیں جس کو ہم ذہن میں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بھی حتمی ہے, اور پھر اس کو ایک میریکل بنا دیتے ہیں, اور یہ بھی ازیوم کر دیں گے پیچھے کسی کو پتہ نہیں تھا. اور یہ مون والی بات بھی جو ہے یہ بھی پہلے پتہ تھی. اسی طرح والجبال اوتادا کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے اوتاد جیسے زمین میں آپ نے میخ گاڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے ویسے پہاڑ جو ہیں وہ گاڑے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر. اس سے پتہ لگتا ہے جی ہمیں آج آئسوسٹیسی کے تھرو پتہ لگتا ہے کہ ماؤنٹنس ہیو روٹس. دیکھو قرآن نے پہلے ہی کہا ہوا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا, میریکل قرآن ثابت, قرآن سچا. اور ہمیں آج پتہ لگتا ہے کہ پہلے بھی ایسی رائٹنگز ملتی ہیں ہمیں جس میں ماؤنٹنس کی روٹس کے بارے میں بات کی ہے. تو جیسے جیسے ہم نے سیکھنا شروع کیا, میں اپنی جرنی کے بارے میں بتاتا ہوں, جیسے جیسے میں نے نان مسلم سے اور ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ کرنا شروع کی, ڈسکشن شروع کی, وہ جب میرے پاس یہ باتیں لے کے آئے تو میرے پھر بلیفس چیلنج ہوئے. اور اس میں نا یہ اس میتھڈالوجی میں یہ پرابلم ہے اور یہ ڈرا بیک ہے. یعنی کنکلوژن یہ ہے آپ کی جو ساری باتیں, میں اس کو ذرا اگر آسان الفاظ میں سمرائز کروں تو یہ ہے کہ جب ہم یہ اپروچ یوز کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک چیز بیان کی ہے اور ہم نے یہ سب سے بڑی ازمپشن لگا لی کہ قرآن مجید, کیونکہ یہ میریکل تبھی بنتا ہے قرآن کے حوالے سے جب ہم یہ ازیوم کریں قرآن سب سے پہلے ہے جس نے یہ بیان کیا اور اس سے پہلے کسی نے نہیں بیان کیا. تو یہ ازمپشن یعنی یہ بہت بڑی ازمپشن ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی دوسرے ٹیکسٹ پہ بھی مل جائیں گی, ریلیجنس میں بھی مل جائیں گی, اس سے پہلے آپ کو اسٹڈیز میں مل جائیں گی, نہ بھی ملیں آپ کو بائبل میں مل جائیں گی, تورات میں مل جائیں گی, وہ بھی تو منزل من اللہ, ہمارا تو ایمان ہے نا اس پر, اس میں کچھ ایسی چیزیں مل جائیں گی. تو پھر کیا مطلب ہے کہ پھر قرآن مجید کی اس میں اسپیشلٹی کیا ہے جس کو آپ پروو کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. بالکل جی. دوسری ایک اور جو لاسٹ میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن جب بھی بات کرتا ہے نا تو سائنٹیفک ٹرمز بھی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, قرآن جو ہے وہ اپنے لسنر سے اول مخاطب جو ہے قرآن کا وہ قریش کے مکنز ہیں, قریش کے, اور بیسکلی 7th سینچری عربیہ. اور دیکھیں ہم بھی جب آپس میں بات کرتے ہیں نا, ہم ایبسولوٹ سائنٹیفک ایکوریٹ ٹرمز میں بات نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کیا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی کہ دا سن رائزز ان دا ایسٹ اینڈ سیٹس ان دا ویسٹ, یا ہم کہتے ہیں جی سن سیٹ کا کیا ٹائم ہے, ہم عام اپنے ورنیکولر میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں سن سیٹ, حالانکہ یہ سائنٹیفکلی انیکوریٹ ٹرم ہے. سن تو کبھی سیٹ ہی نہیں کرتا, سن تو کبھی رائز ہی نہیں کرتا. تو قرآن بھی جب بات کرتا ہے تو وہ لینگویج وہ والی یوز کرتا ہے جو عام انسان یوز کرتے ہیں, اور اس لینگویج سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب ہے سمجھانے کے لیے. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی قرآن جو ہے وہ سائنٹیفکلی بالکل ایکوریٹ ہے تو پھر ہمیں یہاں پہ پرابلم ہوگا, کیونکہ یہاں ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ قرآن پھر سائنٹیفک لینگویج یوز کر رہا ہے. ہاں, پھر ہم ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سائنٹیفک لینگویج یوز کر رہا ہے, حالانکہ نہ ہم سائنٹیفک لینگویج یوز کرتے ہیں نہ قرآن کر رہا ہے, اور کوئی بھی مان لیا تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہوگا, پھر آپ کہیں گے کہ یہ ایسٹ اور ویسٹ میں جو رائز ہے, سورہ کہف کی بے شمار مثالیں ہیں, بالکل وہ تو اللہ معاف کرے پھر ایسے کہ آبزرویبل فینومینا کے بھی خلاف, جیسے ذوالقرنین کا بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ذوالقرنین کا پرسپیکٹو تھا کہ اس نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا کسی مٹیالے پانی کے اندر, اس کا پرسپیکٹو تھا. آپ کراچی جائیں گے, آپ بیچ پہ کھڑے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میں نے سورج غروب ہوتے دیکھا سمندر کے اندر, آپ اور یہ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار تم کیا الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہو. ہاں, اگر وہ یہ ازیوم کرے گا کہ آپ بالکل سائنٹیفک ٹرم سے بات کریں پھر وہ آپ کو شاید بیوقوف سمجھے. تو اس میں یہ ایک پرابلم ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اچھا پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یار اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پھر تو بالکل عام سی کتاب ہوگی جیسی بائبل ہے, لیکن یہ بھی ایسی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ کبھی جب بھی نیچرل فینومینا کے بارے میں فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا, قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن کبھی نیچرل فینومینا کو کانٹرڈکٹ کرتا ہی نہیں ہے. ایسے ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ انسان جو ہے نا یہ کنکلوژنز ڈرا کریں گے, تو میں اپنی لغت کے لحاظ سے جو ہے نا ان چیزوں کا جو ہے نا اہتمام کروں. یعنی اگر آپ دیکھیں گے بائبل کے بارے میں, بائبل بہت نیچرل فنومنا کے بارے میں جب بائبل بات کرتی ہے
تو بڑی اسپیسیفک ٹرم سے بات کرتی ہے جو آج آپ کہہ سکتے ہو پروو رانگ ہو چکے ہیں. دنیا کی ایک ایج انہوں نے فار ایگزامپل ڈٹرمن کر کے لکھ دی کہ اتنی پرانی ہے ہماری دنیا, ہاں غالباً. اور اس طرح کی اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا بائبل نے یوز کیا. اور بھی اینشنٹ ٹیکسٹ جو ہیں وہ جب بھی نیچرل فنومنا کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ایسی اسپیسیفک ٹرم سے بات کرتے ہیں کہ آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ غلط ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن جب بھی نیچرل فنومنا کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن ایسی ٹرمز یوز کرتا ہے کہ آج تک ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید اسپیسیفائی نہیں کیا, اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان ورسز کو اسپیسیفائی کر دیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. احمد بھائی عام لوگ یہ سوال بڑا پوچھتے ہیں کہ دین وائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ از مینشننگ دا نیچرل فینومینا ان دا فرسٹ پلیس, وائی ول اللہ ٹیل دیز تھنگز, اگر یہ مقصد نہ ہوتا کہ سائنٹسٹ بھی امپریس ہوں. میں بتاؤں یہ اچھا سوال پوچھا اور میں اسی پہ آ رہا تھا. ایک تو نمبر 1 یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بیان کی ہے, نیچرل فنومینا کو اسی لیے بیان کیا ہے سب سے پہلے 7th سینچری عرب کو اور پھر ہمیں بھی 1400 سال کے لیے سب کے لوگوں کے لیے یہ آیات ہیں. اور ان کے اندر جو ہے نا آپ سمجھ لیں 3 مین پرپزز ہیں جو ہمارے علماء بھی جن کو بیان کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا, یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا نیچرل فنومینا بیان کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو ریزن ہے اللہ تعالیٰ یہ بیان کیوں کر رہے ہیں, ایک تو اپنی وحدانیت توحید کا بیان ہے اس کے اندر, دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے. توحید سے مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں. ہاں میں ابھی اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ توحید کا ونس کا ہے اس میں بیان, اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے, اور پھر آپ کے اور میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فیورز اور بلیسنگز ہیں ان تینوں کا ان میں نا بیان ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے, تو یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس زمین کو ایسا بنا سکتا ہے؟ ہمارا بھی ایک بچھونا ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں کو نہیں گاڑا زمین کے اندر, ہم بھی میخیں گاڑتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑا ہوا ہے کوئی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت صرف اللہ ہی یہ کام کر سکتا ہے. اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ابیلٹی پاور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز یہ ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے, ہمارے لیے یہ آسمان کا جو رات اور دن کا ہیر پھیر ہے, رات کو ہمارے آرام کے لیے بنایا, دن کو ہمارے کام کرنے کے لیے بنایا, تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فیورز. تو ان آیات کو جب انسان سنتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا جو گریٹیٹیوڈ ہے اور جو آ انسپائر ہونا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی کوئی بڑی چیز ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کام کیا. تو اس کا اگر مین احمد پرپس بھائی شاید کوئی یہ اپروچ یوز کرے ٹو انسٹل دیٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پیپلز ہارٹ, تو پھر اس میں بھی پرابلمٹک ہے. اگر تو وہ سائنس کو بیان کرے نا, فار ایگزامپل ایک پروفیسر ہے فزکس کا اور وہ کہتا ہے یار کہ ہم جو ہے نا سمجھتے تھے کہ ہمیں دنیا کا سب کچھ پتہ لگ گیا, لیکن اب ہم نے گریویٹیشنل لینزنگ کے تھرو ایک فینومینا آبزرو کیا ہے جسے ہم نے ٹرم کیا ڈارک میٹر, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے, اور 95% آف میٹر جو ہے وہ ڈارک میٹر ہے یونیورس کے اندر. تو وہ یہ چیز بیان کر سکتا ہے اور اس کو اللہ کے ساتھ جوڑے. کس نے یہ کائنات کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ آ انسپائر کرے لوگوں کو سائنس کے تھرو, سائنس بتائے, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ دلائے کہ دیکھو اللہ کی کریشن کتنی امیزنگ ہے, بجائے کہ کسی آیت کو زبردستی قرآن سے پروو کرنے بجائے آیت کو فٹ کرنے کی کوشش, گریویٹیشنل لینزنگ بھی اب میں قرآن سے نکالوں, یہ پھر پرابلمٹک. ہمارے میری بایو کی کلاس ہوتی ہے, اس کے اندر اتنے ایسے فینومیناز بتائے جاتے ہیں, مطلب اور وہ ایک آبزرویبل فینومینا ہے, اور جس سے دیکھ کے بچوں کا بھی ایمان جو ہے نا وہ بہت بڑھتا ہے, اور میرا بھی بڑھتا ہے. اور میں انہیں جب بتاتا ہوں بچے خود جو ہیں وہ بہت آ انسپائر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست میکینزم بنایا ہے انسان کا, نیچر کا, اور یہ چیزیں. اور یہ اور ہمیشہ سے میرے خیال سے جب بھی ہم بچپن سے آئیں یہ ہمارے لیے ایمان افروز چیزیں رہیں گی. یہ اینتھنی فلو والا میں نے ایک شو بھی کیا تھا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ فینومینا کو آبزرو کر کے ہی آیا, ڈی این اے کو آبزرو کر کے آیا. اس نے ڈی این اے کو دیکھا, اس نے کہا یار یہ تو کوئی چانس والی اس میں بات ہی نہیں ہے. کہا کہ چانس والی بات ہے کیونکہ اتنا انکریڈیبل اور کمپلیکس مالیکول اور اتنا پرانا پریمیٹیو. تو سائنس کو اپریشیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے, ایمان میں جو ہے نا ایک قوت بھی لائی جا سکتی ہے. لیکن قرآن کی آیات کو جو ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا محتاط. اصل میں ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو مین پرابلم عام طور پہ لوگ کہتے ہیں, جیسے علی بھائی آپ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ مطلب نارمل ہماری یوتھ ہے, ان کا یہ سوال ہے کہ ریلیجس لوگوں کو سائنس سے کیا چڑ ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے اس کا جواب اس میں بڑا زبردست اور کلیئر موجود ہے کہ سائنس سے کسی کو چڑ نہیں ہے. مسئلہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کو قرآن سے پروف کرنے کی یعنی ایگزیجریشن کرتے ہیں, تکلف کرتے ہیں, یا پھر آپ یعنی ایک بندہ اگر لیب کے اندر بیٹھ کے فنڈامنٹلی ڈفرینٹ فیلڈ کو
دوسری کے اندر گھسا رہے ہیں. اور جیسے آپ نے بھی شروع میں بات کی تھی نا کہ نہ پھر یہاں کے رہتے ہیں نہ یہاں کے رہتے ہیں, سائنٹسٹ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یار کیا باتیں کر رہے ہیں, اور دین والے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں سائنٹسٹ بھی پھر اعتراض اٹھاتا ہے کہ مطلب کئی سائنٹسٹ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یار یہ دینی لوگ جو ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اور پھر دینی لوگوں کی وہ جو قرآن کے اندر بھی جب سائنس گھسائی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں علماء کے, یار یہ کیا بندہ تھیوریاں پیش کر. اچھا علی بھائی, یہاں پہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ایک تو ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کو جب ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل اس طریقے سے, تو آئی تھنک دا بگیسٹ پرابلم جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی اس پوری پروسیس کے اندر وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو یعنی اس اپروچ میں سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی ایک ایور چینجنگ کانسیپٹ ہے جس کو آپ کر رہے ہیں, اور اس کا نیچرل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو جج بنانے کے بجائے ٹروتھ کے لیے آپ نے بیسکلی سائنس کو بنا دیا. آلدو آپ کی انٹینشن وہ نہیں ہے, آپ نے وقتی طور پہ کیا, لیکن الٹیمیٹلی اس اپروچ کا آؤٹ کم یہ نکل رہا ہے, دا بگیسٹ پرابلم. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات, جیسے انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہم بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے تکلف کر کے اس کو میریکل کا ایک جسے کہتے ہیں نا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید اس اعتبار سے, قرآن مجید یہ ون ایسپیکٹ ہو سکتا ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم بالکل ڈینائی کریں قرآن مجید اس ایسپیکٹ سے میریکل نہیں ہے, نہیں ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن قرآن مجید نمبر آف ایسپیکٹ سے میریکل ہے. اور خاص طور پہ قرآن مجید کی جو کوہرنس ہے, جو قرآن مجید کی لغوی اعجاز ہے, اور یہ بیسکلی اصل میریکل تو قرآن کا یہ ہے. پھر اس کے بعد تاریخی میریکل ہے, اسی طریقے سے قرآن مجید کا جو نفسیات کے حوالے سے جو میریکل ہے, مطلب میریکلس تو پھر بہت سے بن سکتے ہیں. مغیرہ بھائی دوسرا سب سے خاص بات یہ کہ قرآن آج تک کسی نیچرل فنومینا کو وہ کرتا ہی نہیں ہے, اس کے خلاف جاتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جتنی بھی سائنس کی ٹیکسٹ بکس نکلتی ہیں, علی بھائی آپ کتنے سال سے پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ فزکس؟ 7-8 سال سے. جتنے ٹائم میں آپ پڑھا رہے ہیں اگلی نئی ایڈیشنز آ گئی ہوں گی ٹیکسٹ بکس کی. تو یہ کتاب ایسی ہے جو نیچرل فنومینا کے بارے میں بات بھی کرتی ہے, لیکن اتنے محتاط ہو کے بات کرتی ہے کہ 1400 سال میں اس نے کوئی نیچرل فنومینا والی بات کو کانٹرڈکٹ نہیں کیا. یہ کوئی کم چھوٹی بات ہے, بہت بڑا اعجاز ہے. اچھا اس میں نا جیسے آپ کے احمد بھائی آپ نے شروع میں بات کی تھی نا, میرا خیال ہے یہاں پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا, تو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کس چیز کی کرتے ہیں, پہلے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اگر فار ایگزامپل ہم میریکلس کو کرتے ہیں تو اس بارے میں تو ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ سائنٹیفک جس چیز کو میریکل یعنی معجزہ کہا جاتا ہے یا آیت کہا جاتا ہے, اس کی اگر ہم انٹرپریٹیشن کریں تو اس کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر سے اعجاز کا ایلیمنٹ نکال لیتے ہیں اور آپ اس کو ایک نیچرل فینومینا شو کرتے ہیں. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ اس کو اگر آپ نیچرلسٹک انداز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہو تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ کر نہیں سکتا تھا, یہ نیچرلسٹک انداز سے ہی ہوا, یہ نیچرلسٹک انداز سے, یا پھر اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی کمال کیا ہے, اس میں کوئی خاص بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی اس میں جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اس کے اندر اپنی پاور, وہ تو کیا یہ تو نیچرل فینومینا ہے, ایسے ہی. کوئی مثال دے دیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم نے عام طور پہ ایلیفنٹس کی اصحاب الفیل کی مثال دی جاتی ہے, یا موسیٰ علیہ السلام کا السلام کی مثال دے دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب تک اگر فار ایگزامپل اصحاب الفیل کے اندر اگر وہ جو آپ کی جو یعنی ایکسلریٹ کر رہی تھی, وہ جو اوپر سے انہوں نے اوپر سے پھینکی, وہ جو چھوٹے چھوٹے پیبلز تھے فار ایگزامپل ابابیل نے پھینکی, تو انہوں نے ہٹ کیا تو اٹس اے پرفیکٹ نیچرل فینومینا. یا اسی طریقے سے اسپیڈ آف لائٹ اس نے گین کر لی براق نے, تو وہ ٹائم جو ہے وہ سلو ہو گیا, اور مطلب وہ کوئی نیچرل یعنی اٹس ناٹ میراکلس ان دیٹ نیچر. تو آپ نے اس سے وہ جو میریکل کا ایلیمنٹ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لاس کو, اس دنیا کے لاس کا پابند نہیں, اللہ لاس کو بینڈ کر دیتا ہے. آپ نے کہا نہیں اللہ نے لاس نہیں بینڈ کیا, اللہ از باؤنڈ ود ان دا نیچرل لاز آف سائنس. ایک تو یہ ایک بڑی پرابلم یہ ہے. دوسری بات پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں نا غیب کی بات, کہ غیب کی انٹرپریٹیشن, تو غیب کی انٹرپریٹیشن میں ہم سوال کرتے ہیں کہ غیب سے انٹرپریٹیشن کا مطلب کیا ہے, کہ مطلب سائنس کس طریقے سے انٹرپریٹ کر رہی ہے. کیونکہ غیب کے کچھ اسپیکٹس ہیں, کچھ ایسے غیب کے معاملات ہیں جن کا تعلق آبویسلی جو ریلیٹیو ہے, غیب کا ایک اسپیکٹ ریلیٹیو ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو پیپل آف دا پاسٹ ہے, یا پھر فیوچر کی جو پریڈکشنز ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نیچرل فینومینا کے بارے میں بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طریقے سے یہ اس طرح کے جو عام بدو جو ہیں فار ایگزامپل بڑی بڑی بلڈنگس بنائیں گے. اب اس میں کوئی یہ لاز آف سائنس کے خلاف نہیں ہے, بٹ یہ غیب کی بات ہے. اس زمانے میں غیب تھا, اس زمانے میں غیب ہے, ریلیونٹ یعنی ریلیٹیو ہو گئی, ود ٹائم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا, وہ چینج ہو گیا. تو اس چیز کو اس طرح کی چیزیں بیان کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تب آتا ہے جب آپ کوئی ایک ایسی غیب کی معاملات بتائیں جس کے اندر جو ایمانیات کے اندر انٹر ہو, اور وہ ایمانیات آپ نے خود بتا دی. میرا سوال آپ سے, آپ اس پہ ایلیبوریٹ بھی کریں کہ عوام الناس یہ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس دور میں نہ بلیک ہولز کا کانسیپٹ تھا, نہ ریلیٹیوٹی کا, نہ کوانٹم کا, تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آگے آ گئی. تو کیا اسکالرلی باڈی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ قرآن کی کسی آیا کو کھولیں, اس پہ غور کریں, اور میں بھی ایک ماڈرن تفسیر اس آیا کی لے کر آئیں, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں میری اس میں نا علی بھائی سب سے بڑا مسئلہ, جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ایکٹیو پوزیشن لینے میں ہمیں مسئلہ ہے.
دیکھیے ہم نے جیسے حتمی بات جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری پوزیشن ہے کہ یہ ہے ایسا ہی ہے, ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن اس کے مخالف. دیکھیں ایک چیز میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید بلیک ہولز کی مخالفت نہیں کرتا, اور ایک ہے ہم کہتے ہیں قرآن مجید بلیک ہول کو پروو کرتا ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, بڑا فرق ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے ہمارا تو یہ کہ جب تک قرآن اور حدیث سے کوئی چیز پروو نہ ہو جائے یا کوئی چیز اتنی ثابت نہ ہو جائے کہ جس طریقے سے فار ایگزامپل لیٹس اسیوم آربٹری موشن ہے آپ کا جو ہے نا ارتھ کا, ویسے تو کچھ لوگ تو اس کو بھی خلاف اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں. آربٹری موشن جتنا مطلب آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ ایک چیز موو ہو رہی ہے, تو آبویسلی آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یار اس کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں کہنے کا مطلب ہے کچھ چیز ایسی ہے جس کے یسبحون والی یسبحون یہ ازمپشنز کی بنیاد پر ہے, تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سیف سائڈ پہ رہیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ اپنی پوزیشن نہ اس پہ رکھیں, بلکہ آپ کہیں کہ قرآن اس کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن آپ سائنس کی, لیکن یہاں پہ یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سائنٹیفک دنیا کے اندر اس کو ویٹیج نہ دیں. بالکل ایز اے سائنٹسٹ آپ اس کو ویٹیج بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کے حق میں دلائل بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کی بیسس پہ سائنس کر بھی سکتے ہیں, ایکسپیریمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اوبویسلی جب آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کو بالکل بوگس سمجھیں یا بالکل امپاسبل سمجھیں تو آپ کبھی کریں گے نہیں. یعنی سائنٹیفک میتھڈ کو ایز اے مسلم اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں, حرج والی بات نہیں. لیکن وہ تو انوینشن باقاعدہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ ایک انوینشن ہے ہی مسلمانوں, ابن ہیثم نے اس کو, اور بعد میں باقی ماڈرن ویسٹرن سائنٹسٹ نے اسے ریفائن کیا. بالکل. تو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اب جنرل جو ہے, اب دیکھیں اگر اصول تفسیر کی اگر ہم بات کریں تو جنرل انٹرپریٹیشن جو ہے قرآن مجید کی دیکھیں رائے سے تفسیر کی جا سکتی ہے, ایسی بات بھی نہیں آپ نہیں مینشن کر سکتے. آپ رائے سے تفسیر کر سکتے ہیں, تفسیر بالرائے, اس کی 2 قسمیں علماء نے بیان کی. ایسی تفسیر جو کہ قرآنک پرنسپلز یا گائیڈ لائنس کے خلاف ہوگی اس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے, لیکن جو چیز قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو, یہ نہیں کہ قرآن مجید اس کو ثابت کر رہا ہو, نہیں, ایسی چیز جو قرآن و سنت کے شریعت کے مخالف نہ ہو, علماء کہتے ہیں اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں, اور اس میں وہ ایٹیٹیوڈ بھی نہ ہو. جسٹ میں ایڈ کر دوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پابند کر رہے ہیں سائنٹیفک لاز فالو کرنے کے نام پہ. ایگزیکٹلی. تو علماء نے بیان کیا کہ آپ بیان کر سکتے ہیں, لیکن علماء نے اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ساتھ بیان کی. اور کنڈیشنز کیوں بیان کی, وہ اس لیے بیان کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ قرآن مجید وہ اللہ کی مراد ہے. جیسے کہ امام مسروق کا بڑا مشہور قول ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو بہت کیئرفل رہا کریں کیونکہ آپ اللہ کی مراد بیان کریں. آپ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ آیت سے یہ کہنا چاہ رہا ہے, تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی لینا. اور شیطان بھی میں چاہتا ہے نا وہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. بالکل قرآن بلکہ وہ ہے ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. یعنی بہت بڑا کفار کا ایک قیامت کے دن جرم یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے, وہ باتیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, وہ اللہ سے منسوب کر لیں گے کچھ باتوں منسوب کرتے. تو علماء نے جو انٹرپریٹیشن, چونکہ دین کی انٹرپریٹیشن بھی اللہ کی طرف سے محفوظ ہے, اس کو پرزرو کرنے کے لیے کچھ چیکس لگائے ہیں, اور اس چیکس کو میں میرے خیال ہے 1 2 3 کر کے بیان کر دیتا ہوں. جی آپ کا کوئی ایک میرا بھی آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ جب لوگوں کو پتہ ہے سائنس اتنی واضح طور پہ اپنے آپ کو بیان کرتی ہے کہ اس کی یہ لمیٹیشنز ہیں, سائنٹیفک کمیونٹی بھی ان کو مانتی ہے, پھر لوگوں کا یہ کیوں ایٹیٹیوڈ ہے. اسی طرح میرا ایک سوال ہے کہ جب یہ آپ نے اتنی زبردست باتیں, اور ہم سب کو یہ باتیں واضح ہیں کہ یار سائنس کے خلاف نہیں ہے ریلیجن, نہ ہی ہم لوگ سائنس کے خلاف کوئی شو کر رہے ہیں, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اسے یہ وہ, اور یہ کیئر ہے. اس پھر جو ہے کیوں یہ سختی ذرا نظر آتی ہے, مطلب تھوڑی سی میری شکایت ہے کہ ہم مثال کے طور پہ ایک بات کریں اور ساتھ یہ کہہ دیں کہ یار یہ تفسیر نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی حتمی بات ہے, یہ میں صرف ایک انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں, اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں, جسٹ ٹو کریٹ این انٹرسٹ آف پیپل. تو یہ بھی جب بات کی جاتی ہے تو فوراً ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے مذہبی طبقے کی طرف سے کہ یہ اسی سائڈ پہ لے جا رہے ہیں لوگوں کو, گمراہی کی سائڈ پہ. اس کی کیا وجہ؟ اچھا میں اس میں احمد بھائی آپ سے بھی چاہوں گا اور حماس بھائی آپ بھی چاہوں گا کہ ایک ریزن آپ کے خیال میں جو کیوں مذہبی طبقہ اس کے خلاف. میرے نزدیک نا علی بھائی ویسے اس کی ریزن کے علماء کی وہ یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ ود یو, جیسے ہم نے پہلے بتائی کہ اس اپروچز کی جو پرابلمز بعد میں فیس کی نا ہم نے, تو علماء پھر اس بارے میں بہت محتاط ہو گئے. اچھا یہ زیادہ محتاط ہونے کی وجہ سے محتاط ہو گئے, اور خاص طور پہ علماء نے ایک چیک یہ لگایا, جیسے میں نے بتایا, میں آپ کو کچھ چیکس ابھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ کام اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے اپنی رائے سے, کیونکہ سائنٹیفک اگر کوئی انٹرپریٹیشن کرنا چاہ رہا ہے قرآن کی, وہ ایک تفسیر بھی رائے کے انڈر آتی ہے قسم کی, تو اگر وہ کر بھی رہا ہے تو وہ پھر کوئی ایسا بندہ کرے جو مفسر ہو, یعنی جس کے پاس وہ کیلیبر ہو, وہ کوالیفائڈ آدمی ہو, اس کو پتہ ہو کہ تفسیر کسے کہتے ہیں, اور اس کے پاس وہ جو تفسیر کرنے کے لیے جو نیسیسری سائنسز ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. ہوا یہ تھا, آپ خود دیکھیں کہ میجورٹی یہ بکس لکھنے والے کون ہیں, مفسرین میں آپ کو شاید ہی کوئی ملے, کوئی علی طنطاوی کے غالباً 1 2 ان کی کچھ ایسے مل جاتے ہیں, ایکسرپٹس مل جاتے ہیں, کسی اور جگہ کے علماء کے کچھ یعنی مختلف, اللہ اعلم بہت سے علماء کے ہیں. یہ بھی تو ایک کاؤنٹر شکایت
برو آتی ہے نا کہ جب علماء نے مفسرین نے ویکیوم چھوڑ دیا جی تو پھر وہ فل کیا یہ عام لوگوں نے, تو کیوں نہیں ایسی کتابیں لکھی گئیں؟ یہ بھی تو ایک شکایت یہ ابھی وہ میں نے جیسے کہا نا کہ اپروچ کا مسئلہ تھا کہ اپروچ اگر فار ایگزامپل وہ اپروچ کی وجہ سے علماء کی اپریہنشن میں یہ کر رہا تھا, اور باقی بھی انشاءاللہ بھائی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں, تو وہ جب غلطی یہ اس طرح کی کچھ پرابلمز آئیں اس میں فار ایگزامپل, تو لوگوں نے پھر علماء نے چیکس لگائے, تو یہ نیگیٹو ایک علماء اس میں حساس ہو گئے کہ دیکھیں نہ تو کوئی عالم کر رہا ہے, یا تو اب مسئلہ یہ کہ علماء کو اس کے لیے سائنس پڑھنی پڑتی ہے نا, اب کون عالم ٹائم نکالے سائنس پڑھنے کے لیے, اگر تو ہم تو اجازت نہیں دیتے کہ ہم تو جس طریقے سے ہم کسی سائنسدان کو نہیں اجازت دیتے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرے, اسی طریقے سے ہم کسی مفسر کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ سائنس کے بارے میں کوئی بات کریں. دیکھیں وہ ایکول ہے, جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں رہیں. اب کوئی ایسا بندہ پروڈیجی کوئی بنے جو سائنس کا بھی ماہر ہو, قرآن مجید کا بھی ماہر ہو, وہ کرے تو سمجھ آتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں نے یہ کتابیں لکھیں جو نہ سائنٹسٹ تھے, نہ جن کو سائنس کا پتہ تھا, کوئی ادیب تھا, کوئی انگلش کی اس کو آتی تھی, اس نے لکھ دی, اس کا ویسے انٹرسٹ تھا, یا پھر کوئی بندہ فار ایگزامپل نا مفسر تھا تو اس نے یہ کیا تو اس سے نقصان ہوا, تو علماء نے اپریہنشنس, میرا خیال ہے میرے نزدیک تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے علماء نے اس پہ کرٹیل کیا. اور اگین ایکسٹریمزم ہر جگہ ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں علماء نے بالکل صحیح کیا, کچھ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ایکسٹریم کی طرف بھی گئے اور کہا کہ یہ ایک انداز ہی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بھی خلاف ہوں. محققین علماء کی رائے تو یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے, کچھ چیکس ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ احمد بھائی آپ دیکھیں نا عوام الناس میں جو لوگ فیمس ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کن کو سنتے ہیں, تو آپ کو گنے چنے نام نظر آئیں گے. ذاکر نائک, ڈاکٹر اسرار احمد, میڈم فرحت ہاشمی, آپ کو وہ نام علماء کے نام نہیں نظر آئیں گے. یہ ایک ویکیوم ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ اس طرف توجہ بالکل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ علماء کو کام کرنا چاہیے. بالکل جی احمد بھائی آپ اس میں کیا؟ جی میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ ایک تو احتیاط جو ہے نا خاص طور پہ قرآن کے معاملے میں وہ بڑی ضروری ہے. اور میں تو پرسنلی خود بھی بلیو کرتا ہوں کہ یہ دو فیلڈز جو ہیں نا قرآن کی اور سائنس کی, یہ بہت الگ الگ فیلڈز ہیں. جیسے حماس نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا, سائنس کا ایک پورا میتھڈ ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو ایک میتھڈولوجی کے تھرو گزار کے اس کو وہ بات کرتا ہے. قرآن اس طرح نہیں کرتا. قرآن سائنٹیفک میتھڈ کا پابند نہیں ہے, نہ ہی فالو کرتا ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سائنس جو ہے سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ جو ہمیں کنکلوژنس ملتے ہیں اس کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے, لیکن قرآن ایز اے میتھڈ اس کو یوز نہیں کرتا. اور میرا خیال ہے کہ اچھا ہے وہ کہ ان دونوں کو ہمیں الگ ہی رکھنا چاہیے. ہمارے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ اپریشیشن دلانی چاہیے کہ یار یہ ایک الگ فیلڈ ہے جس کے بارے میں بات کری, اور دوسری جو فیلڈ ہے وہ الگ ہے. دوسرا مجھے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نا, آئی تھنک اینڈ آئی ایم ناٹ 100% شیور کہ انہوں نے بھی اپنے اس اپروچ کو ریوائز کر لیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اب یہ والی اپروچ نہیں یوز کرتے. مجھے یاد ہے کہ بلکہ مجھے پتہ لگا تھا کہ جو ہمارے ایک بھائی ہیں حمزہ زورسس, جنہوں نے اس بات کو کافی زیادہ پاپولرائز کیا, انہوں نے جب یہ بات کرنا شروع کی تو انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لیٹر بھی لکھا. ان کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کورسپونڈنس بھی ہوئی ہے. اب مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ اس کا پھر کنکلوژن کیا نکلا. ہمیں کبھی چاہیے کہ کبھی ہم پوچھ بھی لیں ان سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا رسپانس تھا اس معاملے میں. تو آئی تھنک ہم دیکھیں گے کہ اب وہ چینج ہو گیا, وہ والا زمانہ اب آپ خود دیکھیں گے کہ اب اس طرح اتنا پاپولر نہیں ہے وہ. اچھا اس میں کیا ریزن سمجھتے ہیں؟ ہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں اسلام جو ہے نا ہر چیز کے بارے میں نہ کوئی رولنگ دے گا, آئدر وہ مباح ہوگی, حرام ہوگی, یا حلال ہوگی. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا تو یہ ایشو علماء کے آگے سم ٹائمس انیویٹیبلی آگے آ جاتا ہوں, چاہے کرپٹو کرنسی ہو, چاہے مائک ہو, ٹھیک ہے, چاہے اسپیکر ہو, یا پھر یہ کرونا وائرس فار ایگزامپل ویکسینز ہو. اب یہاں پر جب دیکھیں جب ریلیجیس ورڈکٹ کی بات آتی ہے نا تو نیسیسریلی علماء کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا, کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں نا دے ول بی ٹیکن ایز ریلیجیس ورڈکٹ اینڈ ناٹ جسٹ اے پریکٹیکل تھنگ کہ جیسے مطلب یعنی آپ کی مرضی ہے, یہ ہے, آپشن ہے. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں اس چیز کو, اوور کاشیس ہے وہ, میں سمجھ گیا. تو یہ ہے کہ جو شروع میں نا ان میں ریلیجیس طبقے میں بھی ایک ان معاملوں میں پھر یونٹی نہیں تھی. فار ایگزامپل اگر جو علماء تھے نا جو احتیاط سے جو مائک یا کوئی اس طرح کی کوئی یا ویکسین آئی تو اس کے بارے میں وہ کچھ بھی کہنے سے بھی محتاط تھے. کئیوں نے اس کو نہیں کہا, اور کچھ انہوں نے سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسے کہا کہ بھائی اس سے دور رہو. ڈو یو گیٹ اٹ؟ کیونکہ اگر وہ اس پہ کوئی بات کر دیتے ہیں نا تو وہ ایک قسم کی ایک حتمی فتویٰ ہو جاتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے بہت احتیاط کرتا ہے کہ میں کوئی ڈاؤٹ فل بات نہ کروں, پیشنٹ مارا گیا تو پھر اس میں اب دیکھیں اس سے زیادہ خطرہ دیکھیں فار ایگزامپل ویکسین کا معاملہ ہے. ویکسین کی کیا ریسرچ پوری ہوئی ہے؟
اب فار ایگزامپل کرونا وائرس ایسی چیز ہے جس کے اندر ابھی سائنٹیفک میتھڈ سے آپ پوری طریقے سے فیکٹرز ہمارے پاس سامنے نہیں ہیں, اور اگر آپ پش کریں ایسے معاملے پہ کہ ریلیجس کمیونٹی کو کہ آپ کو فوراً کوئی ورڈکٹ دے آئیدر ٹو اور فرو, تو آپ خود بھی آپ دیکھیں کہ آپ کس پیرامیٹرز پہ ورک کر رہے ہیں یہاں پر. وہ آبویسلی جب تک جس کی سائنس اس کا ہارم اور اس کا بینیفٹ کلیئر نہیں ہو جاتا یا ایک لیول آف سرٹینٹی تک نہیں چلا جاتا, تب تک آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایک وہاں سے ایک آپ کو فوراً جواب مل جائے. یعنی ابھی سائنس اس معاملے میں ابھی انفنسی کے اندر خود ہی ہے, ہاں, تو ہم کیسے اس کے بارے میں ایک حکم یا کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اس کیئرفلنس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ یہاں پر ڈرا بیک آتا ہے. یعنی ریلیجس کمیونٹی کا ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنے میں کئی دفعہ یہ ہم نے ہسٹوریکلی بھی دیکھا کہ کبھی کبھی یہ ڈرا بیک. لیکن ہمارے جو کیئرفلنس آنی چاہیے اس کے اندر نہ پھر اس کو حرام کرنا چاہیے نہ ہی پھر اس کو حلال بھی کرنا, اس میں بھی شاید پھر بیچ میں ہی رہنا چاہیے, بیچ میں ہی رہنا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عوام الناس یہ کہتی نا کہ پھر تو سنبنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ, پھر تو اس کا مطلب کہ سائنس پہ بات کر ہی نہیں سکتے ہم یوزنگ دا قرآن. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہی میں انشاءاللہ اسی پوائنٹ پہ انشاءاللہ ہم اپنے بات کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری آج کی پوری ڈسکشن کی کنکلوژن یہ ہے کہ قرآن مجید بالکل بات کرتا ہے, اور قرآن مجید کو بیان کرنا ہر وہ چیز جو کہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے کسی بھی اسپیکٹ سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف رستے کئی جاتے ہیں, ایک نہیں ہے. دیر آر ملٹیپل ویز دیٹ گو اینڈ دیر آر ملٹیپل ریزنس. ہر بندے کو اپنے انداز سے, ایک فزسسٹ لیب میں ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ رہا ہو, میرا ایمان کسی اور طریقے سے بڑھتا ہے, ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ سائنس کو پڑھے. ہمارا صرف اصل میں کنکلوژن یہ تھی کہ قرآن مجید سے ہم ویسے, اور قرآن مجید سے انسپریشن لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سائنس کے حوالے سے کہ قرآن مجید ہمیں تحقیق کی, بلکہ علماء کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی سائنس کے اندر آپ جو ہے نا اس کو اسٹڈی کریں, آبزرویشن کریں, قرآن مجید کی آیات کوٹ کرتے ہیں, احادیث کوٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا صرف یہ مسئلہ تھا کہ ہمارا پوری کنکلوژن یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہ کیا جائے انلیس کہ کچھ کنڈیشنز فلفل ہو جائیں. قرآن مجید سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. جیسے کہ تفسیر بالرائے کے زمرے میں آپ لا سکتے ہیں, لیکن تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے کہ علماء کریں. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کسی عالم نے کہی ہوئی ہے تو آپ اس کی بات کو کوٹ کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں, اور ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے, عامی بھی. لیکن وہ یہ اس اپروچ کو پہلے سمجھے اور یہ میک شیور کرے کہ جس عالم نے بات کی ہے وہ واقعی اس مسئلے کو بھی سمجھتا ہو, کیونکہ ضروری نہیں کہ ایک مسئلے ایک عالم نے اس اپروچ کو بھی کیا ہو, کہ ہر بندہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتا نالج میں. تو علماء نے کچھ پرنسپلز بیان کیے ہیں سائنس کو مینشن کرنے کے حوالے سے یا سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کے. میں اس کو لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں. یہ تقریباً 7 پرنسپل ہیں. پہلا پرنسپل وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکچوئل سائنس ہونی چاہیے, یعنی اٹ شوڈنٹ بی ایک صرف جسے کہتے ہیں نا ابھی بالکل ہی ایسا جس کو سائنٹیفک کمیونٹی بھی نہیں مان رہی, اینڈ اٹس جسٹ یعنی ایک خیال ہے, فرسودہ خیال ہے, تو آپ اس کو مینشن کرنا چاہیے کیونکہ جسٹ بیکاز اٹس امیزنگ اٹ ساؤنڈ ویری گڈ. جیسے ابھی سائنس ابھی اس پروسیس کے اندر ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے, تو سائنس کی اگر ایک تھیوری ہو گئی اور اس پہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہو گیا, اس پہ سائنٹیفک کمیونٹی کا ایک اعتماد ہو گیا, تو ہاں آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں. پہلی تو انہوں نے کنڈیشن یہ لگائی. دوسری کنڈیشن یہ لگائی کہ وہ جو فینومینا ہے وہ جو سلف کی جو تفسیر ہے, جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے تفسیر کی ہے, اس کی کانٹرڈکٹ نہ کرے. اٹ شوڈنٹ کہ وہ پروو کرے, کانٹرڈکٹ نہ کرے, اس کے مخالف نہ ہو. مثال کے طور پہ کئی لوگ جو ہے ایولیوشن کو فار ایگزامپل قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ بڑی پریکٹیکل بڑی ٹپیکل ایگزامپل ہے. جو چیز ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ سلف کی اتنی کلیئر اس بارے میں انٹرپریٹیشنز موجود ہیں جس کو شاید اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن مغیرہ اگر سلف خاموش ہیں پھر بیان کیا جا سکتا ہے, بالکل بیان کیا جا سکتا ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ عربک لینگویج جو ہے فار ایگزامپل عربک لینگویج اس کو جو ہے نا الاؤ کرے. یعنی وہ ورڈ اگر آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا میننگ یہ ہے, تو یہ نہ ہو کہ وہ عربک ڈکشنری یا گرامیٹیکلی یا عربک جو لینگویج ہے وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے, تو اس کو اکوموڈیٹ کر رہا ہو. جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ قرآن مجید کی وہ الفاظ میں اتنی وسعت ہو کہ وہ اس کو اکوموڈیٹ کر رہا ہو. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں تکلف نہ ہو. بعض اوقات ہم بہت زیادہ کھینچ کے زبردستی بنا رہے ہوتے ہیں جو ریلیشن بنتا نہیں ہے فار ایگزامپل, جیسے اور بعض اوقات کانٹیکسٹ بھی بالکل مخالف ہوتا ہے, کانٹیکسٹ کسی اور طرح کا ہوتا ہے لیکن ہم بات کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ
یہ کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہی اس کا مطلب ہے. جیسے کہ احمد بھائی نے بھی شروع میں کہا کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہی مطلب ہے, پھر ہم پوچھیں گے اچھا جب تک یہ ڈسکور نہیں ہوتی پھر اس کا مطلب قرآن کا کیا مطلب تھا. تو یعنی اس کا میننگ جو ہے وہ آپ کنفائن نہ کریں اس میں, آپ کہیں کہ ون آف دی پاسبل انٹرپریٹیشنز یہ ہو سکتی ہیں. تکلف کے حوالے سے ایک مثال بھی میرے پاس ہے کہ 19 نمبر جو ہے اس کو ایک وہ تھے انہوں نے ثابت کیا جی کہ یہ میریکولس نمبر ہے قرآن. بعد میں پتہ لگا کہ انہوں نے کتنا تکلف اور ایگزیجریشن کی پھر اپنے مطلب کی چیز جو ہے وہ نکالی ہوئی تھی, اور پھر وہ بڑا شرمندہ ہوا مسلم کمیونٹی. اور باقاعدہ ایک دو ورسز اس میں وہ پوری نہیں اتر رہی تھی, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کھینچا تانی کر کے. چھٹی چیز علماء نے بیان کی وہ یہ کی کہ یہ کرنے والا کیپیبل ہو, یعنی جو بندہ یہ کر رہا وہ کوالیفائڈ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ نہ سائنس کا اس کو پتہ ہو نہ اس کو, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایکچوئل سائنٹسٹ ہو, بہت بڑا فزسسٹ ہو یا بہت بڑا مفسر ہو, نہیں, لیکن وہ کم از کم اتنا قابل ہو کہ وہ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم سمجھ سکتا ہو اور وہ سائنٹیفک فینومینا کو بھی سمجھتا ہو, اس کی ریالٹی کو بھی سمجھتا ہو. اور آخری چیز جو 7th وہ یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کی حقانیت کے لیے نہ پیش کیا جائے, اس کو ایز این ایویڈنس کے طور پہ, جیسے مثال کے طور پہ ہم نے آپ نے مثال دی نا کہ ہم اس کو یعنی ایک سائنس بیان کریں اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی اس سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں مخلوق, اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے فار ایگزامپل. یعنی اس کو یہ نہ یوز کیا جائے قرآن کی حقانیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, لیکن ایز این شاہد کے طور پہ, ایز این ایک اسے کہتے ہیں سپلیمنٹری ایویڈنس کے طور پہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جی آپ بیسکلی قرآن بیان کریں لیکن آپ کہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ایک سائنٹیفک فینومینا بھی ہے اس طرح کا فار ایگزامپل. اور ایک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی قرآن مجید اس لیے ثابت ہوتا ہے بیکاز یہ چیز کہتی ہے. ناؤ آپ نے اس کو یعنی کیونکہ یہ چیز اگر چینج ہوگی اس کا مطلب ہے پھر آپ کا پورا جو پریمس ہے آپ نے سائنس کو اوپر کر دیا قرآن کو نیچے رکھ دیا. تو یہ 7 پرنسپلز علماء نے بیان کیے, اس کی تفاصیل بہت ہیں اوبویسلی, اس حوالے سے کتابیں بھی بہت موجود ہیں, عربی میں بھی اس پہ کام ہوا ہے ماشاءاللہ, اور انگلش میں اور اردو میں بھی انشاءاللہ کوشش ہے ہماری کہ انشاءاللہ اس پہ ہم کوئی کام پریزنٹ کریں سن انف. تو میرا خیال ہے کنکلوژن یہی ہے, میں الحمدللہ یہاں سے کنکلوڈ کرتا ہوں سارے بھائیوں سے کہ آج ہم نے جو بات کی اس میں یہ بات کی تھی کہ نیسسری یہ جو اپروچ دعویٰ کے اندر یوز کی جا رہی ہے اس کے فوائد بھی ہیں اور ہم بہت سے انسپائر بھی ہوئے, لیکن اس کی کچھ پرابلمز اور لمیٹیشنز بھی آئیں, ان کو لمیٹیشنز کو بھی ہم نے ذکر کیا, اور ہم نے کہا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ کریں بٹوین سائنس اینڈ واٹ از ایکچولی ناٹ سائنس, یعنی آبزرویبل فینومینا یا آبزرویشن اور سائنس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے, ان دونوں میں فرق ہے. اور سائنس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, وہ جو لمیٹیشنز ہیں وہ سائنس کی بیوٹی بھی ہے, وہ اس کی اسٹرینگتھ بھی ہے. اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ بالکل اس طرح کٹ ڈاؤن کر دینا کہ کوئی بندہ سائنس کی بات ہی نہیں کر سکتا, یہ بھی پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. آخر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ سائنس اور آبزرویشن اوور لیپ کر رہی ہیں. تو نیچرلی علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن علماء قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کو محفوظ کرنے کے لیے, پریزرو کرنے کے لیے کچھ چیکس رکھتے ہیں, اور وہ چیکس میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. امید ہے یہ چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہوگی. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.